انسانی خواہشات بے کنار سمندر کی مانند ہیں کہ جن میں سے ہر ایک خواہش پر خود اس کا دم نکلنے کو تیار رہتا ہے۔ خواہش، آرزو یا تمنا کی برابری کے لیے جائز اقدام اگر ناکام بھی ہو تو زیادہ خرابی کا باعث نہیں ہوتا، وگرنہ اپنی خواہش کے آگے سر بسجود ہو کر برے بھلے کی تمیز گنوانے والوں کا انجام بخیر نہیں ہو سکتا۔ ملک صاحب کی ڈائری سے انتخاب۔ تسخیر محبوب کی خاطر رامل کے ہاتھوں میں کھیلنے والے مجنوں کا قصہ عبرت۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے فیورٹ تفتیشی آفیسر ملک صفدر حیات صاحب کی کہانیاں ذوق و شوق سے سن رہے ہوں گے۔ آئیے آج اسی سلسلے کی ایک اور خوبصورت کہانی آپ کی خدمت پہ پیش کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور میرے چینل پر موجود باقی سلسلوں کو بھی سنیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پتوں کی ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی قتل کی واردات نے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیلا دی تھی۔ مقتول مختار حسین کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ پتوکی کا ایک معروف کاروباری باشندہ تھا۔ پتوکی کے مین بازار میں اس کی کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جہاں 2 ملازم کام کرتے تھے۔ مختار حسین اور مختار کلاتھ ہاؤس سے علاقے کا ہر شخص واقف تھا۔ مختار حسین کی لاش ریلوے اسٹیشن کے ایک دور افتادہ حصے میں جھاڑیوں کے نزدیک پائی گئی تھی۔ ادھر بتی گودام سے آگے ہاردار خودرو جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جہاں دن کے وقت بھی ویرانی ہی رہتی تھی اور رات میں تو بالکل ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ مختار حسین کو رات کی تاریکی اور خاموشی کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، تاہم اس کی لاش دوسرے روز صبح دریافت ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اتوار کا دن تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا شبینہ ڈیوٹی والا ASI 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا ہے، کیونکہ وہاں جھاڑیوں میں کسی لاش کی اطلاع ملی تھی۔ ان دنوں میں تھانے کے کوارٹر کی بجائے پتوں کی ضلع قصور ہی کے ایک علاقے شمس آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میں روزانہ صبح 8 بجے تک تھانے پہنچ جاتا اور واپسی کا انحصار تھانے کی مصروفیات پر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو واپس گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 10 بھی بج جاتے تھے۔ میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، چنانچہ کچھ ہی دیر بعد میں جائے واردات پر پہنچ گیا۔ ذہین اور مستعد ASI فلک شیر اس وقت تک جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ میری آمد پر اس نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے مقتول کی لاش کا جائزہ لیا۔ مقتول مختار حسین چونکہ علاقے کا خاصا نمایاں شخص تھا، اس لیے فوراً ہی اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت بے داغ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ موسم کی مناسبت سے قمیض کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں گرم موزے اور بند جوتا تھا۔ وہ ماہ جنوری کے ابتدائی ایام تھے اور سردی اپنے جوبن پر تھی۔ مختار حسین کی موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی شدید ترین چوٹ تھی۔ ضرب کسی ٹھوس آہنی شے سے لگائی گئی تھی کہ جس نے سر کے عقبی حصے کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ میں نے مجروح کھوپڑی کے گھائل مقام کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کم از کم 10-12 گھنٹے قبل قاتل کے دستے ستم نے وہ قیامت ڈھائی تھی۔ گویا مختار حسین کو گزشتہ رات کے پہلے پہر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ لاش پوری رات سخت سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی۔ جائے وقوع اور مقتول کی لاش کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں ASI کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فلک شیر، یہ سندوناک واقعے کی اطلاع کس نے تھانے پہنچائی تھی؟ ایک کلی نے جناب، ASI نے بتایا۔ خدا بخش نام ہے اس کا۔ اپنی بات ختم کر کے ASI متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت 40-42 سال کی عمر کا ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں ادھر ہوں جناب۔ مذکورہ شخص نے ریلوے کلیوں کا مخصوص پہناوا زیب تن کر رکھا تھا۔ ASI نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا، ملک صاحب یہ خدا بخش ہے۔ میرے سوالات کے جواب میں خدا بخش نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ کلی خدا بخش اس صبح ٹہلتے ہوئے بتی گودام سے خاصا آگے نکل گیا تھا۔ پھر جب وہ خاردار جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو اچانک اس کی نظر مقتول مختار حسین کی لاش پر پڑی۔ وہ بھاگا بھاگا واپس ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ میں پہنچا اور ٹکٹ بابو کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ چند لمحے بعد تمام عملے کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ ٹکٹ بابو، بشیر احمد اور عملے کے بیشتر افراد مختار حسین کو جانتے تھے، اس لیے ریلوے ہی کے ایک ملازم کو مختار حسین کے گھر دوڑایا گیا اور کلی خدا بخش تھانے چلایا۔ تاہم مقتول کے گھر سے ابھی کوئی وہاں پہنچا نہیں تھا۔
میں نے خدا بخش سے پوچھا، تم کتنے بجے ان جھاڑیوں کی طرف آئے تھے؟ میرا مطلب ہے تم نے لاش کو کب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح کے 7 بجے تھے، خدا بخش نے جواب دیا۔ کیا تم لاش کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے؟ جی ہاں، میں رانا صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون رانا صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ یہی جناب جن کی لاش پڑی ہے۔ وہ جھاڑیوں کے قریب پڑی مقتول کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کا پورا نام رانا مختار حسین ہے، لوگ عام طور پر انہیں رانا صاحب ہی کہتے ہیں۔ میں خدا بخش سے پوچھ تاچھ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت مقتول کا بڑا بیٹا افتخار حسین وہاں پہنچ گیا۔ اس دوران میں نے مقتول کی لاش کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا تھا۔ افتخار حسین کی آمد پر میں نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ وہ کافی دیر تک اپنے مقتول باپ کا جائزہ لیتا رہا، پھر جذباتی لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، بڑے رانا صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہمیں بھی قاتل کی تلاش ہے، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کا تعاون ہی مجھے قاتل تک پہنچائے گا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ہم بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے خیال میں تمہارے باپ کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، افتخار حسین روحان سے لہجے میں بولا۔ پورے علاقے میں ان کی بہت عزت تھی، آج تک ابا جی کا کسی سے معمولی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بہرحال یہ کسی دوست کا کام تو نہیں لگتا افتخار حسین۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے تشفی امیز لہجے میں کہا، برخودار، میں ابھی تم سے تفصیلی بات کرتا ہوں، پہلے ذرا موقع کی ضروری کاروائی نپٹا لوں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ویران نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کی مکمل جامعہ تلاشی لی۔ کوٹ کی جیبوں میں سے عام استعمال مثلاً رومال، کنگھی اور خوشبو کی شیشی کے علاوہ 200 روپے کی رقم برآمد ہوئی۔ قمیض کی سامنے والی جیب میں سے ریلوے کا ایک ٹکٹ بھی ملا تھا، جو پتوں کی سے لاہور تک کا تھا۔ ٹکٹ پر گزشتہ روز کی تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ چند ایسے کاغذات تھے جن کی نوعیت سراسر کاروباری تھی، اس لیے یہاں ان کا ذکر ضروری نہیں۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ 45 سال قائم کیا تھا۔ وہ ایک صحت مند اور خوشحال شخص تھا۔ آباد مجھے معلوم ہوا افتخار حسین کے علاوہ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، 15 سالہ سلمہ اور 8 سالہ ناہید۔ مقتول کی بیوی کا نام رابعہ بیگم تھا، جو مقتول سے عمر میں صرف 5 سال چھوٹی تھی۔ افتخار حسین کی عمر 20 اور 21 کے درمیان تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، تاہم وہ اپنی وضاحت اور بول چال سے سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے وقوع کی نہایت ہی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد مقتول مختار حسین کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دی۔ تاہم اس موقع پر افتخار حسین نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تھانے دار صاحب، آپ ابا جی کی لاش میرے حوالے کر دیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ان کی چیر پھاڑ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم مجھے قانون کے تقاضے پورے کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ سب کچھ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد افتخار حسین نے زیادہ جرا نہیں کی۔ میں نے اپنے اہم کام سر انجام دینے کے بعد افتخار حسین سے کہا، میں تم سے اور تمہاری والدہ سے تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تم دونوں کے بیانات کے لیے میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولا، آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے بتایا، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اس سے پہلے میں ریلوے کے ٹکٹ بابو سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں چلتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے تک آ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر اس وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، تاہم اس کے اسسٹنٹ نے میری فرمائش پر ٹکٹ بابو بشیر احمد کو وہیں بلا لیا۔ بشیر احمد عام سی صورت والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی عمر 30 اور 32 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش نظر سے اسے تکتا رہا، پھر پوچھا، شبیر احمد، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ صبح 7 بجے سے رات 7 بجے تک جناب۔ کلی خدا بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ لاش کی دریافت کے بعد اس نے سب سے پہلے بشیر احمد کو اس بارے میں بتایا تھا۔ خدا بخش کے مطابق اس نے صبح 7 بجے خاردار جھاڑیوں میں مقتول کی لاش دیکھی تھی۔ اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ بابو سے سوال کیا، بشیر احمد، مجھے پتا چلا ہے کہ خدا بخش نے سب سے پہلے تمہیں لاش کی اطلاع دی تھی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے جناب، بس یہ ایک اتفاق ہی تھا۔ وہ بتی گودام کی جانب سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف آ رہا تھا۔ میں اس وقت پلیٹ فارم کے جنگلے کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ خدا بخش نے سب سے پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تم پلیٹ فارم کے جنگلے کے قریب کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم ٹکٹ بابو ہو، تمہیں تو ٹکٹ گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میرے فرائض کا تقاضا تو یہی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران میں ہم وقت مجھے ٹکٹ گھر کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ تاہم پتوں کی جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر صرف ٹرین کی آمد اور روانگی کے وقت ہی کچھ رونق اور مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے ٹکٹ کلرک اکثر اپنے کمرے سے باہر ہی نظر آتا ہے، کبھی پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرتے ہوئے اور کبھی دوسرے افراد سے گپ شپ کرتے ہوئے۔ پھر آج صبح تو میرے ٹکٹ گھر سے باہر کھڑے ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ آخری جملہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت 7 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے اور میری ڈیوٹی ٹھیک 7 بجے شروع ہوتی ہے۔ خدا بخش نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے لگ بھگ 7 بجے صبح مقتول مختار حسین کی لاش کو دیکھا تھا۔ تمہارے بیان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب لاش کا نظارہ کیا اس وقت 7 بجنے میں 5 منٹ باقی ہوں گے۔ وہ بولا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ خدا بخش نے جب مجھے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس وقت تقریباً 7 بجنے ہی والے تھے۔ پھر ہم سب لوگ جائے وقوع کی جانب دوڑ پڑے تھے اور تم نے پہلی ہی نظر میں مقتول کو پہچان لیا تھا۔ ظاہر ہے، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ایک میں ہی کیا، سب نے مختار حسین کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس علاقے کی خاصی معروف شخصیت ہے۔ میں نے زاویہ سوال کو ذرا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بشیر احمد، تم رات 7 بجے، واضح رہے کہ جنوری کی ابتدائی تاریخوں میں وسطی پنجاب میں 5:15 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، لہٰذا 7 بجے کا وقت رات ہی میں شمار ہوگا۔ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلے جاتے ہو، تمہاری جگہ کون ڈیوٹی سنبھالتا ہے؟ رات والا ٹکٹ بابو، عبدالخالق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ ٹکٹ نکال لیا جو مقتول کی جمع تلاشی سے میرے ہاتھ چڑھا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹکٹ بابو بشیر احمد کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ٹکٹ کل کی تاریخ میں اسی ریلوے اسٹیشن سے جاری کیا گیا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے یا عبدالخالق کے ہاتھوں کا؟ وہ ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ ٹکٹ میرے ہاتھوں ہی جاری ہوا تھا۔ میں اپنی تحریر کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بلکہ مجھے تو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ ٹکٹ مقتول مختار حسین کے لیے بنایا تھا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ ٹکٹ کے ایک مخصوص حصے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، یہاں پتوں کی تا لاہور لکھا ہوا ہے۔ میں یہ تمام اندراجات اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے کل کتنے بجے مقتول کو یہ ٹکٹ دیا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے جناب، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے 5:45 یا 6 بجے کا وقت ہوگا جب مقتول مختار حسین نے مجھ سے ایک ٹکٹ طلب کیا۔ وہ لاہور جانا چاہتا تھا۔ کراچی سے آنے والی ایک ٹرین 6:30 بجے پتوں کی پہنچتی ہے۔ مقتول اسی ٹرین سے لاہور جانا چاہتا تھا۔ میں نے رانا صاحب کو سلام کیا، ٹکٹ کی رقم وصول کی اور یہ ٹکٹ بنا کر ان کی جانب بڑھا دیا۔ مجھے یہ تمام باتیں اچھی طرح یاد ہے، ابھی کل رات ہی کی تو بات ہے۔ اس کا تفصیلی جواب سننے کے بعد میں نے سوال کیا، کیا مقتول اس وقت اکیلا ہی تھا؟ بالکل اکیلا تھا جناب، وہ قطعیت سے بولا، اسی لیے تو اس نے صرف ایک ہی ٹکٹ لیا تھا۔ میں نے کہا، تم میرا مطلب نہیں سمجھے بشیر احمد۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت امیز انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا مقتول بالکل تنہا اسٹیشن پہنچا تھا یا کوئی اسے چھوڑنے بھی آیا تھا؟ میں نے یہ سوال ایک اہم امکان کے پیش نظر کیا تھا۔ اگر گزشتہ شب مقتول کے ساتھ کسی اور شخص کی موجودگی ثابت ہو جاتی تو قاتل کی تلاش میرے لیے قدرے آسان ہو جاتی، لیکن ٹکٹ بابو کے جواب نے یہ امکان بھی معدوم کر دیا۔ جناب، میں نے تو رانا صاحب کے ہمراہ کسی اور شخص کو نہیں دیکھا تھا، اس نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ہاں، اگر کوئی ذرا ہٹ کر کھڑا ہو تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا، بشیر احمد، کراچی سے آنے والی وہ ٹرین کہاں تک جاتی ہے؟ راول پنڈی تک جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا مذکورہ ٹرین گزشتہ رات وقت مقررہ پر یہاں پہنچ گئی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ تھی جناب۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ٹرین 7 بجے پلیٹ فارم پر پہنچی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی۔ بشیر احمد نے جلدی سے کہا، بالکل 7 بجے تھانے دار صاحب۔ بشیر احمد، میں نے ٹکٹ بابو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم سے ٹکٹ خریدنے اور ٹرین کی آمد کے درمیانی وقفے میں تم نے مقتول کی کوئی جھلک دیکھی تھی؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جناب، میری کھڑکی سے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا، میرا مطلب ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر نہیں آتا، اس لیے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے مقتول کو ٹکٹ دینے کے بعد پھر زندہ حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ازیں علاوہ ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے بھی میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری پوری توجہ عبدالخالق کی طرف تھی جسے میں چارج دے رہا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، بشیر احمد، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے مقتول کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے خاص طور پر اس لیے بھی کیا تھا کہ جائے وقوع پر مجھے سامان نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ بشیر احمد کے جواب نے
مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تھاندار صاحب، میں نے مقتول رانا مختار حسین کے پاس ایک قیمتی بریف کیس بھی دیکھا تھا۔ بریف کیس؟ میں نے بے اختیار دہرایا۔ جی ہاں، بریف کیس، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اور یہ بات مجھے اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ جب رانا صاحب میری کھڑکی کے سامنے کھڑے ٹکٹ بنوا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ سیاہ بریف کیس کھڑکی کے آگے بنے ہوئے سنگی شیلف پر رکھ دیا تھا۔ یہ انکشاف خاصا اہم تھا کیونکہ مقتول مختار حسین کی لاش کے نزدیک مجھے بریف کیس نامی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، کہیں خدا بخش کلی نے تو وہ بریف کیس نہیں اڑا لیا تھا۔ خدا بخش شکل و صورت سے جرائم پیشہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تاہم قتل کی اس سنگین واردات میں اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آیا تھا تو افتخار حسین کو میں نے باہر ہی رکنے کی ہدایت کی تھی۔ بریف کیس کی تصدیق کے لیے میں نے مقتول کے بیٹے کو کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، افتخار حسین، تمہارے باپ کے پاس کوئی بریف کیس وغیرہ بھی تھا؟ وہ چونک اٹھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل تھا جناب۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، پتہ نہیں میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا، وہ بریف کیس تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس بریف کیس میں تو ایک بھاری رقم موجود تھی۔ بھاری رقم؟ ہاں، میرے چونکنے کی باری تھی۔ کتنی رقم تھی اس سیاہ بریف کیس میں نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں بالکل درست رقم تو نہیں بتا سکتا، تاہم وہ ہزاروں روپے تھے جو انہوں نے اپنے لاہور والے بھائی یعنی میرے تایا کو دینا تھے۔ اس زمانے کے ہزاروں روپے آج کل لاکھوں میں بنتے ہیں۔ افتخار حسین کے انکشاف نے مجھے قدرے مختلف خطوط پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مقتول کے پاس بریف کیس میں ایک بڑی رقم موجود تھی اور قتل کے بعد اس کی لاش کے پاس سے وہ بریف کیس نہیں ملا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں سوچا جا سکتا تھا کہ مقتول مختار حسین کو رقم کی خاطر قتل کیا گیا تھا اور قاتل بریف کیس حاصل کر کے غائب ہو گیا تھا۔ اس تھیوری سے ایک اہم بات یہ بھی سامنے آتی تھی کہ قاتل اس راز سے واقف تھا کہ مقتول کے بریف کیس میں ایک بھاری رقم موجود تھی اور وہ اس بریف کیس کے ساتھ بزر یا ٹرین لاہور جانے والا تھا۔ گویا قاتل مقتول کے معمولات اور پروگرام سے بخوبی آگاہ تھا۔ ان خطوط پر سوچتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ قاتل مقتول کا کوئی قریبی شخص تھا۔ میں نے افتخار حسین سے پوچھا، برخودار، تمہارے باپ کے لاہور جانے والے پروگرام سے کتنے لوگ آگاہ تھے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، میں، ماں جی، میری چھوٹی بہنیں، اور مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ابا جی نے کسی سے ذکر کیا ہو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، میری معلومات کے مطابق تم کاروبار میں اپنے مقتول باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس کے علاوہ تمہاری دکان میں دو ملازم بھی کام کرتے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ میں نے پوچھا، مختار کلاتھ ہاؤس میں کام کرنے والے ملازموں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام منظور احمد ہے، افتخار حسین نے بتایا، اور دوسرا ناظم علی۔ وہ کتنے عرصے سے تمہاری دکان پر کام کر رہے ہیں؟ 5 اور 8 سال سے، افتخار حسین نے جواب دیا، پھر خود ہی وضاحت کر دی، منظور کو وہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں اور ناظم 8 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں پرانے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ پھر تو یہ بات انہیں ضرور معلوم ہوگی کہ مقتول مختار حسین گزشتہ رات لاہور جانے والا تھا۔ اس بات کے 100% امکانات ہیں، افتخار نے بتایا۔ کل دن کے وقت ملازموں کی موجودگی میں اس سلسلے میں میری ابا جی سے بات ہوئی تھی۔ اس وقت ابا جی نے مجھے اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا۔ انہیں اتوار کا پورا دن یعنی آج کا دن لاہور میں گزار کر شام میں واپس پتوں کی آنا تھا۔ بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے افتخار کی آواز بھر آ گئی۔ باپ کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر شکستگی تھی۔ چند لمحات تک میں نے اس کے سنبھلنے کا انتظار کیا، پھر پوچھا، افتخار، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارے دونوں ملازم یہ بات جانتے تھے کہ مختار حسین ایک بڑی رقم اپنے ساتھ لے کر لاہور جا رہا تھا؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جناب، آپ جس انداز میں سوچ رہے ہیں اس کے امکانات نہیں ہیں۔ منظور اور ناظم ہمارے برسوں کے آزمائے ہوئے ہیں، ایسی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں بریف کیس والی رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم باپ بیٹے کے درمیان اس حوالے سے ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی شام میں گھر آ کر ماں کی زبانی اس رقم کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ میں نے کہا، افتخار حسین، ہم کسی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو بعض اوقات ان افراد پر بھی شک کرنا پڑتا ہے جن کا موجودہ کیس سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے فرض کا تقاضا ہے۔ بہرحال، کیا منظور اور ناظم سے میں اس وقت مل سکتا ہوں؟ اس وقت تو ممکن نہیں، افتخار نے جلدی سے کہا۔ میرا مطلب تھا تمہاری دکان پر جا کر۔ ہاں، یہ دکان بند ہے، افتخار نے بتایا۔ اتوار کے روز ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے اور وہ دونوں بھی پتوں کی سے ذرا ہٹ کر رہتے ہیں۔ وہ کل صبح ہی دکان پر پہنچیں گے۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی رہائش کہاں ہے؟ منظور احمد تو کوٹ سردار میں رہتا ہے، افتخار نے جواب دیا، اور ناظم علی چونیا کا رہنے والا ہے۔
پھر تو مجبوری ہے، میں نے کہا، کل تک کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں افتخار۔ اس نے تعاون آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم کل صبح ان دونوں کو لے کر میرے پاس تھانے آ جانا، ان کا بیان بہت ضروری ہے۔ میں ایسا ہی کروں گا جناب، افتخار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹکٹ بابو بشیر احمد سے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ مقتول کی لاش کے ساتھ ASI فلک شیر اور ایک کانسٹیبل گیا تھا۔ دوسرا کانسٹیبل اس وقت میرے ساتھ تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی کانسٹیبل نے پوچھا، ملک صاحب، اب مقتول کے گھر جانا ہے نا؟ مقتول کے گھر تو جانا ہی ہے، میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے۔ کون سا چھوٹا کام جناب؟ کانسٹیبل نے میری نظر کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا۔ شاید آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ خدا بخش کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو اس طرف کھڑا ہے جناب، کانسٹیبل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں، بوتلوں والی دکان کے پاس۔ مجھے بھی وہ دکھائی دے گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، جاؤ جلدی سے اسے بلا کر یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کلی خدا بخش میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، میں ان لوگوں کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہوں جو میرے ساتھ تعاون کا اظہار کرتے ہوئے سچ بولتے ہیں، اور میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، اور جو لوگ اپنی چالاکی سے مجھے فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا حقائق کو چھپا کر دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، میں ان کو الٹا لٹکا کر کھال کھینچ لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ منمنایا، بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے سرکار، لیکن اب یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے؟ اگر میں نے تھانے میں قتل کی اس واردات کی اطلاع دی ہے تو یہ کوئی جرم تو نہیں؟ تھانے آ کر کسی بھی اہم واقعے کی اطلاع دینا کوئی جرم نہیں ہے خدا بخش، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم کسی بھی طرح قصوروار نہیں ہو، البتہ اب میں جو کچھ تم سے پوچھنے والا ہوں، اگر اس کے جواب میں تم نے غلط بیانی کی تو یہ تمہارا سنگین جرم ثابت ہوگا۔ وہ گھگیایا، میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، خدا بخش، جب آج صبح لگ بھگ 7 بجے تم نے مختار حسین کی لاش دیکھی تو لاش کے آس پاس تمہیں اور کیا چیز نظر آئی تھی؟ کچھ نہیں جناب۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ وہاں جھاڑیوں کے پاس صرف رانا صاحب کی لاش ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ کل رات جب مقتول ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس کے پاس ایک سیاہ بریف کیس بھی تھا۔ بریف کیس؟ میں بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹکٹ بابو بشیر احمد اس سیاہ بریف کیس کی تصدیق کر چکا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ خدا بخش نے منت آمیز انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اگر ٹکٹ بابو نے مقتول کے پاس کوئی سیاہ بریف کیس دیکھا تھا تو دیکھا ہوگا۔ میں نے تو پہلی مرتبہ مقتول کو بتی گودام سے آگے جھاڑیوں کے پاس ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی لاش کی صورت میں۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہاں کوئی بریف کیس موجود نہیں تھا۔ جانتے ہو اس بریف کیس میں کیا تھا؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ بریف کیس میں ہزاروں روپے کے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ لرزیدہ آواز میں بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی نے رانا صاحب کو اسی رقم کے لیے قتل کیا ہے؟ کسی نے؟ کون؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا جناب، وہ جلدی سے بولا، ہوگا کوئی ظالم شخص۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں سرکار، جھوٹ بولنے کا انجام تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا مجھے اسی وقت غرق کر دے۔ خدا بخش نے آخری جملہ دل کی گہرائی سے ادا کیا تھا، جس سے سچائی چھلکتی تھی۔ کوئی دروغ گو اس انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے خدا بخش کی بے گناہی کا یقین نہ ہو گیا، تاہم میں اپنے فرائض کے سلسلے میں قانونی تقاضوں کو پس پشت نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، خدا بخش، تمہاری رہائش کس طرف ہے؟ اس نے ایک نزدیکی بستی کا نام لیا۔ میں نے سوال کیا، کیا تم تھانے میں اطلاع کرنے سے پہلے یا بعد میں اپنے گھر بھی گئے تھے؟ جی ہاں، میں اسٹیشن سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ پہلے میں نے اپنی گھر والی کو اس سانحے کے بارے میں بتایا، پھر تھانے کا رخ کیا۔ اس کے جواب میں شک کی گنجائش تھی۔ اگر اس قتل میں ملوث ہونے یا صرف بریف کیس اڑا لے جانے میں خدا بخش کا کوئی ہاتھ تھا تو تھانے آنے سے پہلے اس کا اپنے گھر جانا ذہن میں شکوک و شبہات کو جنم دیتا تھا۔ اس کے جواب میں شک کی گنجائش تھی۔ اگر اس قتل میں ملوث ہونے یا صرف بریف کیس اڑا لے جانے میں خدا بخش کا کوئی ہاتھ تھا تو تھانے آنے سے پہلے اس کا اپنے گھر جانا شکوک و شبہات کو جنم دیتا تھا۔ اس بات کا تو مجھے 99% یقین تھا کہ قتل خدا بخش نے نہیں کیا تھا، اور اگر بریف کیس واقعی اس نے اڑایا تھا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ مختار حسین کو رقم کے لیے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں قاتل اپنا کام نپٹانے کے بعد بریف کیس کو جائے وقوع پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کب بھی امکانات اسی بات کے تھے کہ مختار حسین کو رقم کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور قاتل خدا بخش نہیں تھا۔ تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر خدا بخش کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ میں نے کہا بات یقین آنے یا نہ آنے کی نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے چلتی ہے، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سات بسم اللہ جی، وہ سادہ لہجے میں بولا۔ آپ بڑے شوق سے میرے گھر کی تلاشی لیں۔ اگر اس طرح میری سچائی ثابت ہوتی ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ خدا بخش کا گھر جس بستی میں تھا وہ مقتول کے گھر کے راستے میں پڑتی تھی۔ ہم پیدل ہی اسٹیشن سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم چاروں، میں، کانسٹیبل افتخار حسین اور خدا بخش کے جھونپڑا نما گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس جھونپڑے میں بھوک، افلاس اور محبت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جی ہاں، خدا بخش اپنی بیوی کے ساتھ وہاں محبت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اس گھر کی ہر شے سے عشرت ٹپکتی تھی، تاہم اس بڈھے کی محبت مثالی تھی۔ وہ اولاد ایسی نعمت سے محروم اپنے شب و روز باہمی الفت کی رفاقت کے سہارے بسر کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کی مدد سے صرف 5 منٹ کے اندر اس جھونپڑے کی مکمل تلاشی لے لی تھی۔ قیمتی سیاہ بریف کیس کی وہاں موجودگی کے آثار نہیں ملے تھے۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، تاہم یہ قانونی کارروائی بھی ضروری تھی۔ اب تو آپ کی تسلی ہوگی تھانے دار صاحب، خدا بخش نے خانہ تلاشی کے اختتام پر پوچھا۔ میں نے کہا یہ سچ ہے کہ ہمیں تمہارے گھر سے وہ بریف کیس نہیں ملا جو کل رات مقتول کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اس سے میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے نا؟ فی الحال ایسا کہا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن جب تک ہم مختار حسین کے قاتل تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک تم اپنے علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا ناگزیر ہی ہو تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے۔ جی ٹھیک ہے، کل کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروا لینا۔ میں آج ہی شام کو حاضر ہو جاؤں گا سرکار، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد میں مقتول مختار حسین کے شاندار گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ اور وہاں پر موجود اشیاء سے مقتول کی عمارت کا اظہار ہوتا تھا۔ مقتول کی بیوہ رابعہ بیگم اور صاحبزادے افتخار حسین سے آدھے گھنٹے کی گفتگو کے دوران میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں میں یہاں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آدھے گھنٹے کی اس گفتگو کے لیے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ رانا مختار حسین کی ناگہانی موت نے پورے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ رابعہ بیگم اور چھوٹی بچیوں کا تو برا حال تھا۔ میں بڑی مشکل سے رابعہ بیگم کو بات چیت کے لیے آمادہ کر پایا تھا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کی تباہ کاریوں کا ذکر موقوف کر کے میں ضروری اور اہم واقعات کی طرف آتا ہوں۔ رابعہ بیگم کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کا جیٹھ یعنی مقتول کا بڑا بھائی رانا دلدار حسین لاہور کے مشہور علاقے کرشن نگر میں رہتا تھا۔ وہ بھی کپڑے ہی کا کاروبار کرتا تھا اور لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دلدار کی تھوک کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ مقتول بھی اپنی دکان کے لیے سارا مال بڑے بھائی ہی سے لیتا تھا اور ہر مہینے کے اختتام پر حساب کر لیا جاتا تھا۔ چند روز قبل دسمبر کے آخر میں معمول کا حساب ہو چکا، لیکن جنوری کے ابتدائی دنوں میں مقتول کو بڑے بھائی کا پیغام ملا کہ اسے ایک بڑی رقم کی فوری ضرورت ہے۔ مقتول کے پاس بھائی کی مطلوبہ رقم موجود تھی، چنانچہ وہ ہفتے کی شام بذریعہ ٹرین لاہور جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے مذکورہ رقم سیاہ بریف کیس میں ڈالی اور پتوکی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا، جہاں اسے وہ اندھوناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں رقم سے بھرے ہوئے قیمتی بریف کیس کے علاوہ اس کی جان بھی چلی گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بتایا کہ مقتول کا پروگرام 1 دن لاہور میں گزارنے کا تھا۔ وہ اتوار کی شام واپس پتوکی آ جاتا، مگر اسے پتوکی سے جانا ہی نصیب نہیں ہوا تو واپس کہاں سے آتا۔ رابعہ بیگم کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ نے ابھی تک رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ ذہین عورت تھی، فوراً میرے سوال کا مقصد سمجھ گئی، بولی، بھائی دلدار نے 10,000 روپے منگوائے تھے، بریف کیس میں اتنی ہی رقم موجود تھی۔ 10,000 روپے، میں نے زیر لب دہرایا، یہ تو خاصی تکڑی رقم ہے بھائی۔ جی ہاں، رقم تو واقعی خاصی بڑی ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ دراصل مختار اپنے بڑے بھائی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، پھر اس کے پاس رقم بھی موجود تھی، اس لیے کم یا زیادہ کا کیا سوال، اس سے زیادہ رقم کا بھی نقصان ہو جاتا تو دکھ کی بات نہیں تھی، مگر مختار، اس کی آواز بھر آ گئی، جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں کو صاف کرنے لگی۔ وہ اس وقت جتنے بڑے حصارے سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو بھری بہار میں اچانک بیوہ ہو جائے۔ اس زمانے کے 10,000 روپے آج کل کے 5 لاکھ سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، تاہم رابعہ بیگم کا زیاں اس سے لاکھوں گنا زیادہ اور مستقل تھا۔ کہتے ہیں دولت ہاتھ کا میل ہوتی ہے، دولت میں ہونے والا بڑے سے بڑا نقصان بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن مختار حسین کی لرزہ خیز موت نے رابعہ بیگم کی زندگی میں جو خلا پیدا کر دیا تھا اسے زمانے بھر کی دولت بھی پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جذبات کے ریلے سے ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو اس سے پہلے افتخار حسین سے کر چکا تھا۔ میں نے رابعہ بیگم سے پوچھا، خاتون اچھی طرح سوچ کر بتائیں، آپ کے مرحوم شوہر کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولی، کاروبار میں مسابقت، مخاصمت اور مقابلہ وغیرہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن عمومی طور پر مختار ایک صلحجو اور امن پسند شخص تھا۔
میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایسا بھی دشمن ہوگا جو اس کی جان ہی لے لے۔ میں نے کہا، ایک بات کو ذہن میں ضرور رکھیں، مختار کی موت کا کوئی نہ کوئی تعلق اس بریف کیس سے ضرور ہے جس میں 10,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کسی چور اچکے کا کام لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ افتخار حسین نے خیال آرائی کی، اور وہ چور اچکا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے یہ معلوم ہو کہ مقتول کے بریف کیس میں ایک بھاری رقم موجود ہے۔ میں نے افتخار کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مختار کا قاتل یقینی طور پر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مقتول کے معمولات اور روزمرہ کے پروگرام سے واقف ہو، خصوصاً کل رات لاہور جانے والے پروگرام سے۔ خدا جانے بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ رابعہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مختار نے تو کبھی کسی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کی آواز بھر آ گئی، گلوگی لہجے میں بولی، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے ہمدردی آمیز لہجے میں کہا، رابعہ خاتون، آپ ان حالات میں اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے شوہر کا قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے افتخار حسین کو مخاطب کیا، برخودار، میں نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا اسے یاد رکھنا۔ کون سا کام ملک صاحب؟ وہ ساختہ بولا۔ وہی کام منظور اور ناظم والا، میں اسے یاد دلایا۔ وہ جلدی سے بولا، اچھا، ہاں میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں، کل وہ دونوں آپ کے پاس تھانے حاضر ہو جائیں گے۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ مقتول کے گھر سے باہر نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر سے تھوڑا پہلے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہفتہ کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان مختار حسین کی موت واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ شدید ضرب تھی جس نے کھوپڑی کا پچھلا حصہ چٹخا دیا تھا۔ ممکنہ طور پر وہ چوٹ کسی ٹھوس آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ مقتول کے سر کو اس کی بے خبری میں نشانہ بنایا گیا تھا اور حملہ آور کوئی پستہ قامت شخص تھا۔ دوپہر کے بعد افتخار حسین اپنے مقتول باپ کی لاش لینے تھانے آیا تو اس کے ساتھ دکان کے دونوں ملازم منظور اور ناظم بھی تھے۔ میں نے منظور اور ناظم کو ایک جانب بٹھا دیا اور خود ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ جب افتخار حسین مقتول مختار حسین کی لاش لے کر تھانے سے رخصت ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں آن بیٹھا اور کانسٹیبل سے پہلے منظور احمد کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد منظور میرے سامنے کھڑا تھا۔ منظور احمد کی عمر 18 اور 19 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ منظور احمد۔ وہ میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، منظور، میں نے تمہیں بیٹھنے کو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم مجھے معقول آدمی لگے ہو۔ کیا میرے سوالات کے جواب میں بھی معقولیت کا اظہار کرو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں تمہارے منہ سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا جی؟ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، منظور، تمہیں رانا صاحب کی موت کا یقیناً صدمہ ہوا ہوگا۔ بہت گہرا صدمہ جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بڑے رانا صاحب بہت نیک دل اور خدا ترس انسان تھے، ملازموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ان کی جان لے لی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کوئی ایسے پرخلوص انسان سے بھی دشمنی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، منظور، مجھے چھوٹے رانا نے بتایا ہے کہ تم مقتول کے پاس گزشتہ 5 سال سے کام کر رہے ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، رانا افتخار نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا۔ یہاں آنے سے پہلے ایک چھوٹی دکان مجاہد کلاتھ ہاؤس پر کام کرتا تھا، مگر وہاں تنخواہ بہت کم ملتی تھی۔ رانا مختار تو تمہیں حاسی معقول تنخواہ دیتا تھا۔ رانا صاحب کی تو بات ہی اور تھی جناب۔ منظور احمد، 5 سال ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے کہا، اور تم نے بتایا ہے کہ مقتول تمہارا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی اس کا خیال رکھتے ہو گے؟ ظاہر ہے جناب، جی کو جی ہوتی ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ رانا صاحب تو ایسے نیک بندے تھے کہ ان پر جان بھی چھڑکی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، منظور، جب تم مقتول سے اتنے قریب تھے تو تمہیں اس کے معاملات کی بھی خبر رہتی ہوگی۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے بولا، مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ کتنے بجے دکان پر آتے تھے، کتنے بجے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور کتنے بجے دکان سے واپس گھر چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ پتوکی سے باہر کب کب جاتے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ متامل لہجے میں گویا ہوا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ ایک چکر لاہور کا ضرور لگاتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کبھار دوسرے شہروں کی طرف بھی چلے جاتے تھے۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہفتے کی رات وہ کہاں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے؟ انہیں لاہور جانا تھا۔ لاہور تو وہ مہینے کے آخر میں جاتا تھا، میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق دسمبر کے آخر میں وہ لاہور کا چکر لگا آیا تھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، مہینے کے آخر میں تو وہ کاروباری حساب کتاب کی خاطر لاہور جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہفتے کی رات وہ خلاف معمول کیوں لاہور جا رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟
زیادہ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تاہم انہوں نے اتنا ذکر ضرور کیا تھا کہ انہیں ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑ رہا ہے اور یہ کہ وہ اتوار کی شام واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے ایمرجنسی کی وضاحت نہیں کی تھی، اس نے نفی میں جواب دیا۔ منظور احمد کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بریف کیس والی رقم یا مقتول کے لاہور جانے کے مقاصد سے واقف نہیں تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ اس کا اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بشرطے کہ اس نے ابھی تک غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو۔ میں نے دوسرے زاویے سے چند سوالات بھی ضروری سمجھے۔ میں نے پوچھا، منظور احمد، مختار کلاتھ ہاؤس کو صبح کون کھولتا ہے؟ جناب آج تو رانا صاحب کے سوق میں دکان بند ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا میں آج کی نہیں، معمول کی بات کر رہا ہوں۔ منظور نے بتایا میرے اور ناظم میں سے جو بھی رانا صاحب کے گھر پہنچ جاتا تھا، چھوٹے رانا صاحب اس کے ساتھ دکان پر آتے ہیں۔ دکان رانا افتخار کی نگرانی میں کھولی جاتی تھی، بڑے رانا صاحب بعد میں دکان پر آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دکان کو بند کون کرتا تھا؟ بند بھی چھوٹے رانا صاحب اپنی موجودگی ہی میں کرواتے تھے، منظور نے بتایا۔ اس وقت میں اور ناظم دونوں وہاں موجود ہوتے تھے۔ بڑے رانا صاحب دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر گھر چلے جاتے تھے۔ دکان عموماً کتنے بجے کھلتی اور کتنے بجے بند ہوتی تھی؟ آج کل سردیوں کا موسم ہے، دن ہاتھ سے چھوٹے ہوتے ہیں، منظور نے بتایا۔ عموماً صبح 10 بجے دکان کھولی جاتی تھی اور شام کو 5 بجے ہم دکان بند کر دیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وقوعہ کے روز بھی شام 5 بجے دکان بند کر دی گئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے 4:30 بجے مقتول دکان سے اٹھ کر گھر چلا گیا ہوگا، تم نے بتایا ہے نا؟ وہ دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ منظور نے بتایا اس روز رانا صاحب خلاف معمول دوپہر کے کھانے کے بعد ہی گھر چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے بولا، شاید انہیں لاہور جانے کے لیے تیاری شیاری کرنی تھی۔ رابعہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتول 2:15 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ اسے منظور کے بیان کی بھی تصدیق ہوتی تھی۔ میں نے منظور احمد سے پوچھا، منظور تم نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز حسب معمول 5 بجے شام دکان بند کی گئی تھی، اس کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ میں سیدھا اپنے گھر گیا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ تمہارا گھر کوٹ سردار میں ہے نا؟ ہاں جی، میں کوٹ سردار ہی کا رہنے والا ہوں۔ کیا دکان بند کرنے کے فوراً بعد تم اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے؟ جی بالکل، فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات 6 سے 8 بجے کے درمیان تم پتوں کی شہر میں نہیں تھے؟ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج مقتول کی موت کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھا۔ منظور کے جواب سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ وقوعہ کے وقت پتوں کی ریلوے اسٹیشن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے وقوعہ سے دوری کے لیے ثبوت مانگا تو اس نے اطمینان بخش ثبوت مہیا کر دیا۔ اس سے منظور کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ رات 6 اور 8 بجے کے درمیان وہ ایک ایسے مقام پر تھا جو جائے وقوعہ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد منظور احمد کو فارغ کر دیا، دکان کے دوسرے ملازم ناظم علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ناظم علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ دبلا پتلا مسکین صورت شخص تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ منظور احمد کی طرح ناظم علی بھی دراز قامت تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات ظاہر کی گئی تھی کہ مقتول کی کھوپڑی پر ضرب لگانے والا کوئی پستہ قامت شخص تھا۔ یہ نکتہ دونوں ملازمین کے حق میں جاتا تھا۔ میں نے آدھے گھنٹے تک ناظم علی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا بیان منظور کے بیان سے لگا کھاتا تھا۔ ابتار حسین نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھے بھی وہ دونوں بڑی حد تک اس معاملے سے دور ہی نظر آتے تھے، تاہم انہیں تھانے سے رخصت کرنے سے قبل میں نے ان کے گھروں کے مکمل ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیے تھے۔ ناظم علی چونیا میں محمدی پورہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ جب تک مختار حسین کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر ضلع سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ آئندہ 2-4 روز میں بڑی سرگرمی سے نامعلوم پستہ قامت قاتل کو تلاش کرتا رہا، لیکن ناکامیابی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ علاقہ ایس پی کو روانہ کرتی تھی اور استدعا کی تھی کہ وسیع پیمانے پر قاتل کی تلاش کے لیے مجھے اختیارات تفویض کیے جائیں۔ ایس پی صاحب نے اپنے تعاون کا مجھے بھرپور یقین دلایا تھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قاتل واردات کے بعد پتوں کی سے کہیں باہر چلا گیا ہو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے قاتل کو بھول کر سیاہ قیمتی بریف کیس کو اپنے ذہن میں بسا لیا تھا۔ اگر میں مذکورہ بریف کیس کا کوئی سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو قاتل تک رہنمائی ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں نے اپنے تھانے کے عملے کو تو مستعد کیا ہی تھا، ساتھ ہی سادہ لباس افراد کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا۔ ان سادہ لباس میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ میں نے 2-2، 3-3 افراد پر مشتمل ٹولیوں کو آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیا۔ اس کے علاوہ چونیا، بلو کی، بھوئے اصل، چھانگا مانگا، کوٹ رادھا کشن اور پریم نگر کے متعلقہ تھانوں کو بھی تعاون کے لیے آمادہ کر لیا۔
پتوکی کے پورے علاقے پر بھی میں نے گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ چند روز بعد میری یہ محنت رنگ لے آئی۔ چانگا مانگا تھانے کا ایک حوالدار میرے پاس پہنچا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد اس نے ایک چادر کی گٹھری کو میری میز پر رکھ دیا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مسکرا گٹھری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حوالدار بدستور مسکراتے ہوئے بولا، کھول کر دیکھ لیں جناب۔ یہ ایسے ہی فلک شیر اس وقت میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیر ذرا کھول کر تو دیکھو۔ حوالدار صاحب کیا تحفہ لائے ہمارے لیے؟ فلک شیر نے آگے بڑھ کر وہ گٹھری کھول دی۔ گٹھری کے اندر سے برآمد ہونے والی چیز کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سیاہ بریف کیس تھا۔ ہو میرے منہ سے ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا حوالدار؟ یہ چھانگا مانگا کے جنگلات کی سوغات ہے جناب، حوالدار نے زمانی لہجے میں بتایا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، آپ کو اسی کالے بریف کیس کی تلاش تھی نا؟ تمہارے سوال کا حتمی جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، میں نے حوالدار سے کہا، پھر فلک شیر کو مخاطب کیا۔ فلک شیر، مقتول کے بیٹے افتخار حسین کو تھانے بلانے کا فوری بندوبست کرو۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی بلا کر لاتا ہوں۔ یہ ایسے ہی کہ جانے کے بعد میں نے چھانگا مانگا کے تھانے سے آنے والے حوالدار سے پوچھا، حوالدار تھوڑی دیر بعد اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بریف کیس مقتول کا ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب تک تم مجھے اس بریف کیس کے بارے میں بتاؤ، یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ اس میں سے کچھ برآمد ہوا؟ اور اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ مجھے افسوس ہے ملک صاحب، میں آپ کے صرف ایک سوال کا ہی جواب دے سکوں گا، حوالدار نے معتدل لہجے میں کہا، یعنی یہ کہ یہ بریف کیس ہمیں اس راستے پر پڑا ہوا ملا ہے جو گھنے جنگلات کے اندر تک جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے توڑنے پھوڑنے میں کس کا ہاتھ ہے اور یہ کہ اس میں سے کیا کچھ برآمد کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بالکل اسی شکستہ حالت میں ملا ہے۔ اگر یہ مقتول مختار حسین کی ملکیت ہے تو پھر یہ ساری کارستانی اسی نامعلوم قاتل کی ہو سکتی ہے۔ حوالدار کا طویل جواب ختم ہوا ہی تھا کہ اسی وقت افتخار حسین اے ایس آئی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اے ایس آئی نے فوراً وضاحت آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب افتخار مجھے تھانے سے باہر ہی مل گیا تھا، یہ اسی طرف آ رہا تھا۔ چلیں یہ بھی اچھا ہوا، میں نے کہا، پھر میز پر پڑے ہوئے مجروح بریف کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افتخار حسین سے کہا، ذرا اس کو تو پہچاننے کی کوشش کرو برخودار، اسے تو میں پہلی نظر ہی میں پہچان چکا ہوں۔ افتخار میز کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، یہ ابا جی کا بریف کیس ہے جس میں وہ 10,000 بھر کر گھر سے نکلے تھے، یہ دیکھیں پکی نشانی۔ اس نے بریف کیس کے ہینڈل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔ بریف کیس کے ہینڈل کے ساتھ ہی انگریزی حروف RMH واضح طور پر لکھا دکھائی دے رہا تھا، جو رانا مختار حسین کا مخفف ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے افتخار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے پہلے مجھے اس نشانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا برخودار؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں جناب، کوئی خاص یا عام وجہ نہیں ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ دراصل اپنی پریشانی اور ابا جی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے صدمے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو خاصا متاثر کر رکھا ہے۔ یوں سمجھے کہ میری مت ماری گئی تھی، جو اس مخصوص نشانی کا ذکر آپ سے نہ کر سکا۔ آپ نے بھی تو شناخت کے سلسلے میں بریف کیس کے بارے میں ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کوتاہی واقعی مجھ سے ہوئی تھی۔ میں نے شناخت کے ذیل میں سیاہ اور قیمتی کو ہی کافی جانا تھا۔ بہرحال خدا کا شکر تھا ہم بریف کیس کا سراغ پا چکے تھے۔ افتخار حسین نے سوال کیا، یہ بریف کیس آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ چھانگا مانگا کے جنگلات میں سے برآمد ہوا ہے، میں نے جواباً بتایا، اور یہ حوالدار صاحب اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سامنے بیٹھے حوالدار کی جانب اشارہ کیا۔ افتخار حسین نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا اب قاتل گرفتار ہو گیا؟ حوالدار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، افتخار حسین، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ قاتل پتوکی ریلوے اسٹیشن پر واردات کرنے کے بعد چھانگا مانگا کی طرف گیا تھا، جہاں اس نے زور زبردستی سے بریف کیس کا سوا ستیاناش کر کے رقم نکال لی۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، چھانگا مانگا سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس نے کس دشمنی میں مقتول کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ہی اس کی گرفتاری کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ یہ ساری معلومات کس طرح حاصل ہوں گی جناب؟ افتخار حسین نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے قطعیت سے کہا، چھانگا مانگا جا کر۔ افتخار حسین نے چھانگا مانگا سے آنے والے حوالدار سے سوال کیا، آپ نے اپنے طور پر کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں جناب، ہمیں جیسے ہی یہ بریف کیس ملا، تھانے دار صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا، اس بریف کیس کے ساتھ۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے میز پر رکھے انجر پنجر بریف کیس کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے افتخار حسین کو دیکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اور اسی وقت چھانگا مانگا روانہ ہو رہا ہوں، پھر ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ پھر میں نے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیر، چھانگا مانگا چلنے کی تیاری کرو۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تھانے دار صاحب، افتخار حسین نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ویسے بھی اس سلسلے میں آپ نے بہت سے عام شہریوں کو بھی مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، میں تو پھر بھی ایک انتہائی متعلق آدمی ہوں۔
ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چھانگا مانگا پتوں کی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد ہم چھانگا مانگا کے متعلقہ تھانے میں بیٹھے تھانہ انچارج سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میری فرمائش پر تھانے دار صاحب نے اس کانسٹیبل کو بھی بلا لیا تھا جس نے وہ بریف کیس دریافت کیا تھا۔ میں نے مسکرا کانسٹیبل سے پوچھا، جوان، کیا تمہیں یہ بریف کیس اسی نگفتہ با حالت میں ملا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اور یہ جنگل کی دوسری جانب والے راستے پر پڑا تھا۔ راستہ تو وہ گھنے جنگل ہی کی طرف جاتا جناب، کانسٹیبل نے بتایا، مگر یہ بریف کیس راستے سے ایک طرف جھاڑیوں میں الجھا پڑا تھا، جیسے کسی نے زور سے گھما کر اس طرف پھینکا ہو۔ میں نے تھانہ انچارج سے پوچھا، جناب آپ کو کبھی اس راستے پر گھنے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ ملک صاحب، مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، تھانہ انچارج نے جواب دیا۔ میں نے جنگل کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ویسے آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے گھنے جنگل کے اندر کہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جس شخص نے بریف کیس کا یہ حشر کیا ہے وہ بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینک کر گھنے جنگل ہی کی طرف گیا ہوگا، یعنی نامعلوم قاتل جس کی ہمیں تلاش ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، تھانہ انچارج نے سوچتے ہوئے کہا، پھر کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، خوش بخت، تم کبھی گئے ہو جنگل کے اندر؟ کئی بار گوندل صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا، ایک مرتبہ تو میں اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی جانب دیکھا۔ اس کے جواب نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی، تاہم میں فوری طور پر اس ہلچل کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ مجھے لاشعوری طور پر یہ احساس تھا کہ اس جنگل کے حوالے سے کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے اضطراری لہجے میں کانسٹیبل سے دریافت کیا، خوشبخت، تم اپنی گھر والی کو کیوں گھنے جنگل میں لے گئے تھے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خوشبخت نے جواب دینے سے پہلے اپنے تھانہ انچارج صدیق گوندل کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بات تو کچھ ایویں سی ہے، پر میرا یقین پکا ہو گیا۔ جب تک آزمایا نہیں تھا میں بھی اسے فراڈ اور بکواس ہی سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا بجھارتیں ڈال رہے ہو خوشبخت؟ صدیق گوندل نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا جناب؟ کانسٹیبل نے باری باری ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، بالکل نہیں خوشبخت، اگر بات مذاق اڑانے والی نہیں ہوگی تو کیا ہمارا دماغ خراب ہوا ہے جو تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ صدیق گوندل نے سخت لہجے میں کہا، تم سب کچھ تفصیل سے بتاؤ خوشبخت، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، ہم تمہاری بات پوری توجہ سے سنیں گے۔ خوشبخت نے کہنا شروع کیا، ادھر گھنے جنگل کے اندر ایک بہت پہنچا ہوا عامل کامل رہتا ہے، سب اسے سائیں جی کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے سائیں بڑا کرنی والا ہے، لوگ دور دور سے اس کے پاس حاجت روائی کے لیے آتے ہیں اور من کی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ سائیں نے بیچ جنگل کے ڈیرا بنا رکھا ہے جہاں وہ اپنے چند خدمتکاروں کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا ہے۔ سائیں سے منسوب کرامات اور اس کی صلاحیتوں کو پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا، لیکن جب سائیں کے تعویذ سے میری گھر والی کی گود ہری ہو گئی تو مجھے اس کی بزرگی اور کاملیت پر یقین آ گیا۔ ہم نے اولاد کے لیے ہر جتن کیا تھا مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سائیں جی کے تعویذ نے 1 ماہ کے اندر ہی میری گھر والے کی مراد پوری کر دی۔ ہمارا بچہ اب پورے 1 سال کا ہے، جو ہماری شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ خوشبخت کی بات ختم ہوئی تو میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سچا حاجت روا اور من کی مرادیں پوری کرنے والا تو بس ایک ہی ہے، وہی خدا کی ذات، خالق کائنات اور مالک 2 جہاں۔ کوئی انسان کبھی خدائی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک لمحے کو رک کر میں نے توقف کیا، پھر کہا، میں ابھی اور اسی وقت اس سائیں جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہاں سے رانا مختار حسین کے قاتل کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ بریف کیس کو جھاڑیوں میں پھینکنے کے بعد قاتل نے یقیناً سائیں کے ڈیرے کا ہی رخ کیا ہوگا۔ صدیق گوندل نے کہا، ملک صاحب، اس سلسلے میں اگر میرے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کا فی الحال اتنا ہی تعاون درکار ہے، کانسٹیبل خوشبخت کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے تھانہ انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ سائیں کے ڈیرے تک جا چکا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اسے زیادہ مضر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق گوندل نے بخوشی خوشبخت کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور کہا، ملک صاحب، میں آپ کی کامیاب واپسی کا انتظار کروں گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے گوندل صاحب، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک گھنے جنگل کے ٹیرے مٹیرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ دوران سفر میں خوشبخت نے ہمیں وہ جھاڑی بھی دکھائی جہاں سے مقتول کا کٹا پھٹا بریف کیس ملا تھا۔ وہ مقام جنگل کے ابتدائی حصے ہی میں تھا۔ قصہ مختصر، آدھے پونے گھنٹے کی پرخار اور دشوار گزار مسافت طے کر کے ہم سائیں جی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ سائیں اپنے 4 خدمتکاروں کے ساتھ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی سائل وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں، ایسائی فلک شیر، کانسٹیبل خوشبخت سرکاری وردی میں تھے، جبکہ افتخار حسین سادہ لباس میں تھا۔ سائیں نے ہمیں دیکھتے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، حق ہو! اس نے آنکھیں بند کر کے 3-4 مرتبہ یہ متصر سا فقرہ دہرایا،
پھر آنکھیں کھول کر اپنے چیلوں کو احکامات صادر کرنے لگا۔ اوے گاموں، نظاموں، بدبختوں، دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں؟ ان کی خاطر کا کوئی بندوبست کرو۔ اوے کرموں کریموں، تم کہاں مر گئے ہو؟ گاموں نظاموں کے علاوہ کرموں اور کریموں بھی وہیں موجود تھے، تاہم سائیں جی نے انہیں اس انداز میں پکارا تھا جیسے وہ غیر موجود ہوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سائیں جی، ہم یہاں خدمت کروانے نہیں آئے بلکہ ایک ضروری کام ہمیں آپ کے پاس کھینچ لایا۔ سب کام ہی سے آتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ میری وردی پر سجے ہوئے بیجز سے میرے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصا ہوشیار اور کائیاں شخص تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کا کام بھی غیر ضروری نہیں ہوتا، بتائیں آپ کا کون سا ضروری کام یہاں لے آیا ہے؟ کام کی نوعیت خاصی سنگین ہے سائیں جی، میں نے سائیں کے ڈیرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سائیں کا ڈیرا اکلوتے کمرے پر مشتمل تھا، تاہم کمرے کے چاروں جانب ایک وسیع صحن تھا، گویا وہ اکلوتا کمرہ ڈیرے کے وسط میں واقع تھا۔ اور ایک خاص بات میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک ایک چھوٹی کھڑکی موجود تھی، دروازہ صرف ایک ہی تھا۔ اس سیٹنگ سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کمرے میں رہتے ہوئے کھڑکیوں کی مدد سے گرد و پیش پر گہری اور بھرپور نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میری بات سن کر سائیں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بند آنکھوں ہی کے ساتھ بولا، تھانے دار صاحب، کام کی نوعیت سنگین ہے یا رنگین؟ جب تک آپ منہ سے کچھ نہیں بولیں گے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں تو سب مقتول ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ قاتل کا یہاں کیا کام؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ اسی جنگل میں داخل ہوا تھا، میرے پاس یہاں اس کی آمد کا واضح ثبوت موجود ہے۔ یہ جنگل بہت بڑا ہے، سائیں نے گونجدار آواز میں کہا۔ پھر میرے ہی ڈیرے کا رخ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرا مطلوبہ قاتل جس راستے سے جنگل میں داخل ہوا تھا وہ راستہ سیدھا اس ڈیرے تک آتا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ قاتل کی بازیابی میں مجھ سے تعاون نہیں کریں گے تو مجبوراً مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تم قانون کے رکھوالے، وہ آپ سے تم پر اتر آیا، پہلے راستے پر چند قدم چل کر ہی فوراً دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہو، جبکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے پہلا راستہ ہی سب سے زیادہ سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ اس کا طرز تخاطب مجھے قدرے ناگوار گزرا۔ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہاں تمہارا فلسفہ سننے نہیں آیا ہوں۔ تم سیدھی طرح تعاون کرتے ہو یا میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ سائیں جی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسی قوت معجزن تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں کہ میں بمشکل اسے نظریں ملا پا رہا تھا۔ چند لمحات کے سکوت کے بعد اس نے بھاری بھرکم آواز میں سوال کیا، اگر میں سیدھی طرح تعاون نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ پھر مجھے مجبوراً تمہارے ڈیرے کی تفصیلی تلاشی لینا پڑے گی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سرچ وارنٹ لائے ساتھ؟ حمزہ کا حیض لہجے میں بولا۔ اس کے بغیر تو خانہ تلاشی کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت قانون میں بھی جانتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا تعلق چھانگا مانگا سے نہیں ہے، تم کسی دوسرے علاقے یہاں پہنچے ہو۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نہ صرف ہوشیار اور کائیاں تھا بلکہ عیار، چالاک، معاملہ فہم اور گھاک بھی تھا۔ کسی اللہ والے کے یہ چلن نہیں ہوتے، البتہ عامل کامل پیر بابا، بولتا جادو سنیاسی بابا اور نام نہاد ماہر روحانیات اتنے ہی شاپ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ سراسر ایک فراڈ یعنی ڈبہ پیر تھا۔ ہمارے معاشرے میں خوش بخت جیسے خوش عقیدہ لوگوں کی کمی نہیں، جنہوں نے جعلی پیروں فقیروں کا دھندا خوب چمکا رکھا ہے۔ انہی کی دیکھا دیکھی بعض مجبور اور بے بس سادہ دل لوگ بالفاظ دیگر احمق ان معاشرتی ناصوروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ میں نے سائیں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں پتوں کی سے قاتل کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور قاتل کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ اس نے زیر لب دہرایا اور بولا، پتوں کی، بلوں کی، بدھو کی، الغرض ہر طرف سے یہاں لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ قاتل ہے یا مقتول، چور ہے یا شاہد، سلطان ہے یا غلام اور خادم ہے یا مخدوم۔ میں ان کی عرضیاں سنتا ہوں، انہیں تعویذ دیتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، بس۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی تیز نگاہ میرے چہرے کا ایکس رے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوا، گرچہ تمہارے پاس خانہ تلاشی کا قانونی اجازت نامہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کو ایک امن پسند شہری ثابت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور بولا، اس لیے کہ میری گہری نظر مجھے بتا رہی ہے کہ تم ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر ہو۔ تم چاہو تو اسی وقت اس فقیر کی کٹیا کی تلاشی لے سکتے ہو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ اس چبوترے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا
جو کمرے کے وسط میں زمین سے 2 فٹ بلندی پر بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی تھی، یعنی وہ مربع کی شکل کا تھا، کم و بیش 5 فٹ لمبا چوڑا۔ چبوترے کی بالائی سطح خاصی نرم اور آرام دہ تھی، یقیناً وہاں کوئی دبیز اور گداز چیز بچھائی گئی تھی۔ آپ اس چبوترے کو سائیں جی کی گدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سائیں جی جس اعتماد سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے خانہ تلاشی کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں کر سکوں گا، اور ہوا بھی یہی۔ آدھے گھنٹے کی ارک ریزی کے بعد وہاں سے کوئی بھی قابل گرفت چیز نہ مل سکی، اور نہ ہی ایسا کوئی سراغ ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا کہ کسی بھی قاتل نے چند روز قبل وہاں پناہ لی ہوگی۔ سائیں کا اکلوتا کمرہ کسی ہال کے سائز کا تھا۔ کمرے کے وسط میں سائیں کی نشست گاہ، یعنی 5 بائی 5 فٹ کا وہ چبوترا تھا۔ چبوترے کے بعد چاروں طرف چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، اور کمرے کی دیواروں کے ساتھ ہر قسم کی اوٹ پٹانگ اشیاء کی بھرمار تھی۔ وہاں میں نے مختلف پنجروں میں کئی جانوروں کو مقید پایا۔ ایک پنجرے میں صحت مند کالی بلی، ایک پنجرے میں الو، ایک پنجرے میں مرغے سیاہ، ایک پنجرے میں کبوتر کے بچے موجود تھے۔ ان پنجروں کے علاوہ پیتل اور تانبے کے چھوٹے بڑے کئی دیگچے بھی تھے۔ اسی قسم کا علم غلم بہت سا سامان وہاں موجود تھا۔ ظاہر ہے ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں سائیں جی کو گرفت میں لیتا۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے اسے کہا، سائیں جی، آپ کے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ وہ طنزیہ انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے کہا، سائیں جی، آپ ضرورت سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ مجھے جس قاتل کی تلاش ہے وہ پستہ قامت کا ایک نامعلوم شخص ہے۔ پتوں کی ریلوے اسٹیشن پر اس نے ایک معروف کاروباری آدمی مختار حسین کا قتل کیا ہے، اور ایک تگڑی رقم والا بریف کیس لے کر رفو چکر ہو چکا ہے۔ وہ بریف کیس ہم نے اس جنگل کے داخلی راستے سے بازیاب کر لیا ہے۔ اس بدنصیب مقتول کا بیٹا اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے افتخار حسین کی جانب اشارہ کیا اور کہا، آپ کے بیان کے مطابق میرا مطلوبہ شخص اس طرف نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یقین کر لیتا ہوں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اسی جنگل میں کہیں روح پوش ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ آپ کے ڈیرے کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے قانون سے پورا تعاون کریں گے۔ میں یہ تمام مسکہ پالش محض اس لیے کر رہا تھا تاکہ سائیں میرے منصوبے تک نہ پہنچ سکے۔ میں اسے یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے میرے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے وہ اب چھٹ چکے ہیں، اور یہ کہ میں اسے اس معاملے میں بر ضماں اور لا تعلق سمجھ رہا ہوں۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس کی کڑی نگرانی کا پروگرام بنا چکا تھا۔ مجھے ایسا یقین کیوں تھا، میں اسے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بس یہ میرے اندر کی ایک مضبوط آواز تھی۔ مجھے لاشعوری طور پر وہاں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے کچھ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری پوری بات سننے کے بعد سائیں جی نے تعاون آمیز لہجے میں پوچھا، قانون کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کروں گا۔ قاتل کی پہچان کے سلسلے میں آپ مجھے کوئی اشارہ دیں گے؟ وہ بڑے نرم اور ہمدردانہ انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں عیاری اور مکاری کی چمک واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ مصداق۔ میں اس عیار شخص کو عیاری ہی کی مار مارنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، سائیں جی، میں قاتل کے بارے میں صرف 2 باتیں جانتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ پستہ قامت شخص ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس ایک کثیر رقم موجود ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر ایسا کوئی شخص میرے ڈیرے پر پہنچا تو سمجھیں کہ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ میرے ایک اشارے پر میرے خدمت کار سے قابو کر کے بے بس کر دیں گے۔ آپ صرف یہ بتائیں تھانے دار صاحب کہ میں اسے چھانگا مانگا کی پولیس کے حوالے کروں یا سیدھا آپ کے پاس پتوں کی لے آؤں؟ وہ مجھے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی خوش فہمی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں تو اب سیدھا پتوں کی طرف جاؤں گا، اور وہاں اور بھی بہت ضروری کام پڑے۔ آپ اگر نامعلوم قاتل تک رسائی حاصل کر لیں تو اسے سیدھے چھانگا مانگا کے تھانے پہنچا دیں۔ پھر میں نے خوش بخت کی جانب اشارہ کیا، یہ کانسٹیبل اسی تھانے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کا عقیدت مند بھی ہے۔ آپ ہی کے عنایت کردہ تعویذ سے اس کی گھر والی کی گود ہری ہوئی تھی۔ اچھا۔ سائیں نے تیز نظر سے خوش بخت کو گھورا اور دبے دبے لہجے میں بولا، جبھی تو یہ مجھے کچھ دیکھا لگ رہا تھا۔ دراصل یہاں اتنے سائل آتے ہیں نا کہ سب کے چہرے اور نام یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں حضرت، آپ کسی اور ہی دنیا کے ہیں، بہت پہنچے ہوئے کرنے والے۔ نام اور چہرے یاد رکھنا تو دنیا داری کی باتیں ہیں، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، کہیں آپ مجھے اور میرے کام ہی کو نہ بھول جائیے گا سائیں جی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں پتوں کی کے تھانے کا انچارج ہوں۔ میں ایک بے رحم اور سفاک قاتل کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ لے جی ملک صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ بے تکلفی سے بولا، آپ کو اور آپ کے کام کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں؟
آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا۔ میں نے جواباً بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، پھر کانسٹیبل خوشبخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ یہیں کا ہے، میں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، یہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہے گا، اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ خوشبخت کو کھوجتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ مجھے رخصت کی اجازت دیں۔ میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، آپ اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ طویل عرصے تک یہاں رکیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ کیوں گناہگار کرتے ہیں سرکار؟ میں نے اپنے لہجے میں عقیدت کی شیرینی بھرتے ہوئے کہا، ویسے میں اس کیس سے نپٹ لوں، پھر 1-2 روز کے لیے ضرور آپ کے آستانے پر قیام کروں گا۔ ضرور ضرور۔ اس نے اپنی تنومند گردن کو بڑی سرعت سے 2-3 مرتبہ حرکت دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سائیں جی کے ڈیرے سے نکل کر واپس تھانہ چھانگا مانگا کی جانب سفر کر رہے تھے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو تھانہ انچارج صدیق گوندل کی بے قراری دیدنی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا، کیا رہا ملک صاحب؟ میں نے اس مختصر سے سوال کے جواب میں سے پوری روداد سنا دی اور آخر میں اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا۔ میری کتھا سننے کے بعد صدیق گوندل نے پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ کس قسم کا تعاون ملک صاحب؟ مجھے آپ کے تھانے کی کچھ نفری درکار ہے۔ یہ سب سرکار کے ملازم ہیں، صدیق گوندل نے کہا۔ تھانہ آپ کا ہو یا میرا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ میرے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں کل صبح ہی ایس پی علاقہ سے بھی بات کر لوں گا تاکہ ہمیں ہر قسم کی آسانی حاصل رہے۔ ویسے آپ نے سوچا کیا ہے؟ صدیق گوندل نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں سائیں جی کی مسلسل نگرانی کروانا چاہتا ہوں، خصوصاً رات کے وقت۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قاتل کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر ضرور ایسا ہی ہوگا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے آپ کی چھٹی حص کے بہت سے کارنامے سنے، بس اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ سائیں کے رویے نے مجھے اس کی ذات کے حوالے سے گہرے شک میں ڈال دیا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ قاتل اس جنگل میں داخل ہوا تھا اور وہ راستہ سیدھا سائی کے ڈیرے تک جاتا ہے۔ چلیں جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، تھانہ انچارج صدیق گوندل نے کہا۔ آپ مجھ سے جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، فی الحال تو میں واپس پتوں کی جا رہا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ جب تک آپ اپنے عملے میں سے کم 8 نہایت ہوشیار اور لڑائی بڑھائی کے ماہر افراد کا انتخاب کر لیں، میں کل ہی اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، 8 تو نہیں لیکن 4 افراد کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی آپ کی ضرورت اور طلب کے عین مطابق، چالاک اور ہوشیار لڑائی بڑھائی کے ماہر۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، باقی 4 کا میں انتظام کر لوں گا۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد ہم چھانگا مانگا سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم پتوں کی پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے علاقے کے ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے میرے موقف کی تائید کی اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ میں مطمئن ہو کر چھانگا مانگا روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے ساتھ ASI کی بجائے 4 انتہائی چاق و چوبند کانسٹیبل تھے جو ہر طرح سے میرے آزمائے ہوئے تھے۔ اس بار ہم سب سادہ لباس میں تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ چھانگا مانگا کے تھانہ انچارج صدیق گوندل نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد میں نے کہا، گوندل صاحب، رات میں آپ کے بندے سائیں کے ڈیرے کی خفیہ نگرانی کریں گے اور دن میں میرے یہ جوان۔ پھر میں نے اسے نگرانی کے غرض و مقاصد اور طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، اور کوئی خاص بات اگر سامنے آئے گی تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے گی۔ میں نے کہا، میرے آدمیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، یہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے روزانہ شام کو واپس پتوں کی جائیں گے۔ صدیق گوندل نے میرے منصوبے کی تائید کی۔ میں نے کہا، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ جلدی سے بولا۔ وہ یہ کہ کانسٹیبل خوشبخت کو روزانہ سائی جی کے ڈیرے کا ایک چکر لگانا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، صدیق گوندل نے کہا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک اسی منصوبے پر باہمی تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پھر میں ہر طرف سے مطمئن ہو کے پتوں کی واپس لوٹ آیا۔ نگرانی کے چوتھے روز مجھے غیر معمولی اطلاع ملی۔ سائیں جی کو آدھی رات کے وقت ایک درخت کے نیچے ایک عجیب و غریب عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ لگ بھگ نصف شب سائیں اپنے ڈیرے کے اکلوتے کمرے سے نکل کر ایک جانب چل پڑا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ اس سخت ترین سرد رات میں وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ سائیں ڈیرے سے اپنے ساتھ ایک بڑے سائز کا تانبے کا دیگچہ بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹا موٹا سامان بھی اس کے پاس تھا اور اس کے کندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ سائیں نے مذکورہ دیگچہ ایک جانب رکھ دیا اور تھیلے میں سے ایک تصویر نکال کر کیل کی مدد سے درخت کے تنے پر پیوست کر دی۔ پھر اس نے وہاں پہلے سے رکھی ہوئی اینٹوں کی مدد سے ایک چولہا ترتیب دیا اور تانبے کا دیگچہ چولہے پر چڑھا دیا۔ نگرانی کرنے والے کانسٹیبل نے واضح طور پر دیکھا کہ
मज़कूरा देगचे का ढक्कन सील बंद किया गया था, जैसा कि अमूमन गुंदा हुआ आटा लगाकर बंद किया जाता है। निगरानी पर मामूल कांस्टेबल बड़ी एहतियात से वो कार्रवाई देखने लगा। इतने दिनों में रात के वक्त साईं पहली मर्तबा अपने कमरे से निकला था। मज़कूरा कांस्टेबल साईं से ज़्यादा फासले पर नहीं था, ताहम उसने खुद को घने दरख्तों में इस तरह छुपा रखा था कि साईं को वहाँ उसकी मौजूदगी की खबर नहीं थी। वैसे भी साईं की उस जानिब पीठ थी। साईं ने इसके बाद अपने थैले में से 4 चिराग बरामद किए और उन्हें रोशन करके देगचे के नीचे यानी चूल्हे के अंदर रख दिया और खुद देगचे के नज़दीक ही आलती पालती मारकर बैठ गया। उसका रुख उस दरख्त की तरफ था जिस पर तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर वाले दरख्त और साईं के दरमियान चूल्हे पर देगचा चढ़ा हुआ था। साईं ठंडी ठार रात में नंग धड़ंग इस तरह बैठा हुआ था जैसे बड़े खुशगवार मौसम का लुत्फ उठा रहा हो। कांस्टेबल साईं के अकब में था, इसलिए वो साईं का चेहरा नहीं देख पा रहा था, ताहम चिन्नाती जुबान में आवाज़ बुलंद साईं जो कुछ पढ़ रहा था वो कांस्टेबल की समात तक बखूबी पहुंच रहा था। कांस्टेबल दम साधे बैठा रहा और पूरी तवज्जो से उस कार्रवाई का नज़ारा करता रहा। 10 मिनट के बाद तांबे के देगचे में हलचल के आसार पैदा हुए। कांस्टेबल ने महसूस किया कि जैसे देगचे के अंदर कोई जिंदा चीज मौजूद हो, जिसकी उछल कूद से देगचे में वाज़ेह हरकत पैदा हो रही थी। चंद लम्हे बाद देगचे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पैदा होने लगी। कांस्टेबल ने वाज़ेह तौर पर सुना कि वो किसी बिल्ली की दर्दनाक आवाज़ थी। वो अजियत अमेज आवाज़ हर गुजरते लम्हे के साथ तेज से तेज तर होती जा रही थी। जैसे जैसे तांबे का देगचा गर्म हो रहा था, बिल्ली की चीखों पुकार में इजाफा होता जा रहा था। साईं उस दाद फरियाद से बेनियाज दरख्त पर लगी तस्वीर पर ध्यान जमाए नाकाबिले फहम अल्फाज में कुछ पढ़ता जा रहा था। यकीनी तौर पर वो कोई सफली अमल कर रहा था। बिल्ली की पुरसोज फरियाद में हाईजानी कैफियत पाई जाती थी। फिर अचानक देगचे में मुक़ैद बदनसीब बिल्ली ने एक भयानक चीख मारी और बंद देगचे में भूचाल सा आ गया। उसी वक्त साईं ने पढ़ाई का सिलसिला मौकूफ कर दिया और देगचे को चूल्हे से नीचे उतार लिया। इस मकसद के लिए उसने थैले के अंदर से एक कपड़ा निकालकर इस्तेमाल किया था। उसके बाद कांस्टेबल ने एक हैरतनाक मंजर देखा। साईं ने थोड़ी सी कोशिश के बाद देगचे का ढक्कन खोल दिया। देगचे में बंद बदबख्त बिल्ली किसी स्प्रिंग के मानिंद उछल कर देगचे से निकली और गुर्राती चिल्लाती हुई नजदीकी दरख्तों की जानिब भाग निकली। कांस्टेबल ने बगौर देखा, वो एक सितम रसीदा काली बिल्ली थी। देखते ही देखते वो घने दरख्तों में गायब हो गई। कांस्टेबल ने अपनी पूरी तवज्जो पूरी तरह साईं पर मरकूज कर दी। साईं के इत्मीनान में जरा बराबर कमी नहीं आई थी। उसने देगचे को दोबारा ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। दरख्त पर टंगी तस्वीर को उतार कर अपने थैले में रखा, दीगर साजो सामान समेटा और खरामा खरामा अपने डेरे की जानिब चल दिया। कांस्टेबल की आंखों ने जो कुछ देखा था वो उसके लिए हैरत अंगेज तो था ही, इलावाजी इस मंजर ने उसके जज्बा तजस्सुस को बेपनाह हवा दे दी थी। वो इसी जज्बे के हाथों मजबूर होकर साईं के डेरे तक चला आया। ताहम उसने ये एहतियात मलहूज रखी थी कि साईं को अपने ताकुब का एहसास न हो। साईं डेरे के इकलौते हौलमा कमरे में दाखिल हुआ तो कांस्टेबल एक खिड़की की दर्द से आंख लगाकर खड़ा हो गया। कमरे के अंदर मध्यम रोशनी का एक चिराग चल रहा था, ताहम साईं के चेलों में से कोई भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। कांस्टेबल की हैरत में उस वक्त बेपनाह इजाफा हो गया जब उसने साईं को चबूतरे के अंदर गायब होते देखा। जी हाँ, कमरे के वस्त में जो 5 बाई 5 फीट का मुरब्बा चबूतरा बना हुआ था, साईं उसके अंदर गायब हो गया था। कांस्टेबल के मुताबिक साईं ने अपनी गद्दी वाले हिस्से को थोड़ी सी कोशिश के बाद इस तरह ऊपर उठाया था जैसे संदूक का ढकना खोला जाता है। वो बड़े इत्मीनान से चबूतरे के अंदर इस तरह दाखिल हो गया जिस तरह किसी तहखाने की सीढ़ियां उतरकर अंदर दाखिल हुआ जाता है। बिल्ली के अमल वाला देगचा भी वो अपने हमरा ले गया था। कांस्टेबल खिड़की से आंख जमाए पेश आमदा वाकयात का इंतजार करने लगा। ठीक 15 मिनट के बाद साईं चबूतरे के जेनी शगाफ से बरामद हुआ। उस वक्त वो हाली हाथ था। देगचा और कपड़े का थैला वो अंदर ही कहीं छोड़ आया था। वो बड़े सुकून से बाहर आया, चबूतरे का ढक्कनुमा बलाई हिस्सा बंद किया और अपनी गद्दी पर हाथ पांव समेट कर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसके इत्मीनान से यूं जाहिर होता था जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम बहसन तरीक सर कर ली हो। जब कमरे में साईं के खराटे गूंजने लगे तो कांस्टेबल खामोशी से वहां से सिरक लिया। साईं ने जंगल के अंदर जो भी सफली अमल किया था, मेरे लिए उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे मकरू अमाल तस्खीर महबूब के लिए अमल कामल अमूमन करते ही रहते हैं। यहाँ अमल कामल से मेरी मुराद माहिरीन सफलियात से है जो सिर्फ और सिर्फ अपना माली फायदा देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं होती कि वो किसके साथ क्या कर रहे हैं। सफली अमल के दौरान में कराहियत, गंदगी और गैर फितरी अवामल जिस कदर ज्यादा कारफरमा होते हैं, अमल की तासीर उतनी ही ज्यादा होती है। कांस्टेबल की जुबानी तांबे के दिगचे और काली बिल्ली का तस्करा सुनकर मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई थी। नौजवानी के ज़माने में मैंने तलस्सुमाते सिकंदरी नामी किताब में महबूब को तस्खीर करने का एक ऐसा ही अमल पढ़ा था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे गलत और सही की तफरीक का शऊर अता किया है। मुतालिया मेरा शौक रहा है
اور میں نے اس شوق کی تکمیل کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر سینکڑوں کتابیں پڑھی اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے ذہن نے ہمیشہ سیدھے اور سچے راستے کا انتخاب کیا، ورنہ مکروہات زمانہ میں بے پناہ کشش موجود ہے۔ انسان کو بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کانسٹیبل کی پوری بات سننے کے بعد میری سوچ صرف ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی، اور وہ نقطہ تھا سائیں کا چبوترا۔ مجھے امید تھی کہ اس چبوترے کے اندر بہت کچھ حیرت انگیز دیکھنے کو ملے گا۔ ڈبہ پیروں کے ایسے خفیہ خانے بہت انکشاف انگیز ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی سائیں جیسے پیر فرتوت پہنچے ہوئے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، اور ہر مرتبہ ایک نئی اور عبرت اثر کہانی سامنے آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سائیں کی گدی کے نیچے جو دنیا آباد تھی وہ بھی بہت انکشاف انگیز ثابت ہوگی، اور عین ممکن ہے وہیں سے پستہ قامت نامعلوم قاتل کا بھی کوئی سراغ مل جائے۔ دوسرے روز میں نے ایسے ہی فلک شیر کو ساتھ لیا اور پتوں کی سے چھانگا مانگا پہنچ گیا۔ ہم کیل کانٹے سے پوری طرح لیس تھے۔ چھانگا مانگا تھانے کا انچارج صدیق گوندل بھی ہر تعاون کے لیے تیار تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ مزید احتیاط کے طور پر صدیق نے اپنے تھانے سے چند ہوشیار قسم کے کانسٹیبل بھی ساتھ لے لیے۔ ہمیں سائیں کے ڈیرے پر زیادہ 5 افراد سے نبٹنا تھا، یعنی سائیں اور اس کے 4 چیلے چانٹے۔ ان 5 افراد پر قابو پانے کے لیے ہماری تیاری مکمل اور بھرپور تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم سائیں کے ڈیرے پر تھے۔ اس وقت وہاں صرف 2 چیلے موجود تھے، البتہ 3-4 سائل ہمیں نظر آئے۔ وہ اپنے چہروں ہی سے عقل سے پیدل اور توہم پرست دکھائی دیتے تھے۔ سائیں نے خوش دلی بظاہر سے ہمارا استقبال کیا اور ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا سائیں جی ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ پہلے آرام سے اپنے مریدوں کو نپٹا لیں، پھر تسلی سے بات ہوگی۔ میں نے لفظ تسلی کی ادائی ہاسے معنی خیز انداز میں کی تھی۔ سائیں ایک کائیاں شخص تھا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا ٹھیک ہے آپ ادھر تشریف رکھیں۔ اس نے ایک جانب بچھی چٹائی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب نے سائیں کے ارشاد کے مطابق کمرے کے کونے میں تشریف رکھی اور گہری نظر سے چبوترے پر براجمان سائیں کا جائزہ لینے لگے۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کے باعث اپنے عقیدت مندوں کو چٹ پٹ فارغ کر دیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاصا اضطراب پایا جاتا تھا۔ جب اس کے پاس آنے والے سائل ڈیرے سے رخصت ہو گئے تو وہ ہماری جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو جناب ملک صاحب، اس نے پہلے مجھے مخاطب کیا، قاتل کا کوئی سراغ ملا آپ کو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ایک سراغ ملا تو ہے۔ وہ کیا؟ سائیں کے لہجے میں بےتابی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، سائیں جی قاتل ایک تہخانے میں جا چھپا ہے، اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ تہخانہ؟ سائیں نے بے اختیار دہرایا اور چبوترے پر بڑی سرعت سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کس تہخانے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سائیں جی آپ تو بڑی کرنی والے ہیں، بھلا آپ سے کوئی بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، کون سا تہخانہ آپ کی دور بین نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ وہ میرے لہجے کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا مطلوبہ قاتل کون سے تہخانے میں چھپا بیٹھا ہے مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں اس تہخانے کا ذکر کر رہا ہوں جہاں تانبے کا ایک بہت بڑا دیگچہ بھی پایا جاتا ہے۔ میرے لہجے میں اتنی سنسنی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ تاہم میری بجائے صدیق گوندل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، گوندل صاحب آپ ہی مجھے کچھ سمجھائیں، ملک صاحب کس قسم کی لایعنی باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق گوندل نے کہا، آج کا دن ملک صاحب کا ہے، میں تو بس ان کی مدد کے لیے ساتھ آیا ہوں۔ سائیں الجھی ہوئی نظر سے دوبارہ میری جانب تکنے لگا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، سائیں جی آپ کے 2 خدمتکار تو باہر موجود ہیں، لیکن نظاموں اور کرموں کہیں دکھائی نہیں دے رہے، کہ آپ نے انہیں کہیں بھیجا؟ وہ ذرا کوٹ مہتاب خان تک گئے ہیں، سائیں نے جواب دیا۔ کیا گاموں اور کریموں بھی کہیں گئے ہوئے تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پرسوں رات آپ ڈیرے پر اکیلے ہی تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ کے 4 خدمتکاروں میں سے ایک بھی اس رات یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا پرسوں رات آپ یہاں آئے تھے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، سوال نہیں کرو سائیں، صرف جواب دو۔ وہ میرے طرز تہاتو پر چی بچی ہوا تاہم متحمل لہجے میں بولا، آپ کا خیال درست ہے، پرسوں رات میں ڈیرے پر اکیلا ہی تھا، گاموں اور کریموں سیداں والا سے کل شام کو واپس آئے ہیں۔ سائیں کے چیلوں کی آمد و شد کے بارے میں مجھے معلوم تھا، تاہم یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جنگل سے نکل کر کس طرف روانہ ہوئے تھے اور ان کی واپسی کہاں سے ہوئی تھی۔ میں اگر بنفس نفیس موقع پر موجود ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، سائیں پرسوں رات جب تم ڈیرے پر اکیلے تھے تو تمہاری مصروفیات کیا رہیں؟ وہ چند لمحے خاموش نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی تذبذب کا شکار تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بولے یا دروغ گوئی کا سہارا لے۔ خیر اتنا تو اسے احساس ہو ہی گیا تھا کہ میں ہاتھ سے مضبوط قدموں سے اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوں۔ اپنی فطرت کے مطابق اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور بولا، رات میں انسان کی مصروفیات کیا ہو سکتی ہیں بھلا؟ میں پوری رات چین کی نیند سوتا رہا تھا۔ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورا۔ سائیں تم جھوٹ بول کر اپنی مصیبتوں میں گراں قدر اضافہ کر رہے ہو، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر تم پرسوں رات چین کی نیند سو رہے تھے تو پھر آدھی رات کے وقت جنگل میں بلی تماشا کون کر رہا تھا؟
میرے الفاظ میں اتنی قطعیت تھی کہ وہ اچھل پڑا اور گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، بلی تماشا یہ کیا ہوتا ہے؟ صدیق گوندل نے کہا، سائیں تم نے ملک صاحب کے الفاظ پر غور نہیں کیا، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ تم غلط بیانی کر کے اپنی مصیبتوں میں اضافہ کر رہے ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بات کو آگے بڑھایا، سائیں اب میری بھی ایک بات توجہ سے سن لو، تم جو یہ انجان پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اس سے سراسر تمہاری مشکلات کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اب تمہارے لیے سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، جس طرح پرسوں رات تانبے کے دیچکے سے باہر آئی تھی۔ میں نے صدیق گوندل کے آخری محاورانہ جملے پر گرا لگائی۔ سائیں پھٹی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ASI کو ایک مخصوص اشارہ کیا، وہ 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ہال نما کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سائیں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے خالص تھانے دارانہ لہجے میں بولا، تم پرسوں رات جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے سائیں، صدیق گوندل نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے سرزنش امیز انداز میں کہا۔ سائیں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں ایک مخصوص عمل کر رہا تھا، سفلی عمل۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ بولا، آپ اسے سفلی سمجھے یا علوی، میرے لیے بس ایک عمل ہی تھا۔ اس بدنصیب بلی کا کیا قصور تھا جسے تم دیگچے میں بند کر کے اذیت ناک مراحل سے گزارتے رہے؟ میرے لہجے میں غصے کے ساتھ نفرت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک جاندار پر ایسا ظلم کر کے تمہیں ذرا سی بھی ندامت محسوس نہیں ہوئی؟ بے ضمیر شخص، اس میں ندامت یا شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، کسی بھی قسم کے علاج یا عمل میں مختلف جانداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، بلی تو پھر بھی ایک حقیر سا جانور ہے۔ کیا نباتات اور جڑی بوٹیاں زندہ اشیاء نہیں ہیں؟ انہیں بے دریغ ادویات کی تیاری میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، کمبخت انسان، اگر تم بلی کو پکا کر کھا جاتے یا اس کو مار ڈالتے تو یہ تمہارا ایک مکروہ عمل ضرور ہوتا، مگر بلی بیچاری کو لمحہ بہ لمحہ دردناک عذاب سے نہ گزرنا پڑتا۔ میں تو تمہارے اس ظلم کی بات کر رہا ہوں جو تم نے ایک جانور کو تپتے ہوئے تانبے کے دیگچے میں بند کر کے کیا۔ یہ سب کچھ اس عمل کا تقاضا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، تاکہ تم کاجل پاٹ سکو۔ میں نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی؟ میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا، سائیں میں عام قسم کے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں۔ بس یوں سمجھو کہ میں سامنے والے کو دیکھتے ہوئے اپنا انداز اپناتا ہوں، جس قسم کا منہ ہو ویسا ہی تپڑ مارتا ہوں۔ اس وقت میں لوٹ پلٹ اور کاٹ چھانٹ کا ماہر تھانے دار ہوں۔ تم جیسے ڈبہ پیر کی سرکوبی کے لیے میرے پاس 101 ہنر موجود ہیں، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قدرے سہمے ہوئے انداز میں بولا، آپ اس کے علاوہ اس عمل کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ پورا یقین کرنا چاہتے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو سنو، تم بھی کیا یاد کرو گے کس تھانے دار سے پالا پڑا تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم نے جس کالی بلی کو پرسوں رات تانبے کے دیگچے میں بند کر کے قے کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ بلی گزشتہ چند روز سے تمہارے لیے تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ چولہے پر چڑھانے سے قبل تم نے اسے مکمل تاریکی میں رکھا ہوا تھا، جہاں خوراک کے طور پر تم اسے خالص دیسی گھی کھلا رہے تھے۔ دیگچے کو گرم کرنے کے لیے بھی تم نے دیسی گھی ہی کے 4 چراغ چولہے میں جلائے تھے۔ اب مظلوم بلی کی قے سے تم کاجل پاڑو گے۔ وہ کاجل 21 دن تک وہ شخص استعمال کرے گا جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے۔ پھر جیسے ہی مذکورہ شخص کی نظر اس کے سنگ دل محبوب سے ملے گی، اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ضدی، سرکش اور سنگ دل محبوب تسخیر ہو جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سائیں حیرت کے بھنور میں گمن گیریاں کر رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی لمحے ASI فلک شیرگاموں اور کریموں کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرا کانسٹیبلز کے ہاتھ میں تھا۔ سائیں کی حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب میرے بندوں کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ سائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ڈشکرے تمہارے نہیں اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہی قصور کچھ کم نہیں ہے کہ یہ تمہارے جیسے شقی القلب شخص کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری کلائیوں میں بھی آہنی زیور پہنایا جانے والا ہے۔ وہ کیوں جناب؟ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو پوست کے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سخت لہجے میں پوچھا، سائیں پرسوں رات وہ بلی والا عمل کس شخص کے لیے کر رہے تھے؟ اسے موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ معتدل لہجے میں بولا، اس کا نام خوشیہ ہے، خوشی محمد عرف خوشیہ۔ اس کا جغرافیہ بتاؤ۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ پتوں کی کا رہنے والا ہے۔ پتوں کی کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اب تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا سائیں تو سمجھ لو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں واقعی اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کا نام خوشیہ اور وہ پتوں کی کا رہنے والا ہے۔ سائیں نے بتایا، وہ پتوں کی ایک لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے۔ اسی غرض سے وہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کے لیے یہ عمل کیا۔ لڑکی کا نام کیا؟ غزالہ۔ غزالہ کے بارے میں مزید کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ خوشیہ کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے ایک اہم بات دریافت کی۔
وہ کسی ریکارڈر کی طرح بولنے لگا۔ نام خوشی محمد عرف خوشیہ، عمر لگ بھگ 28 سال، ناک موٹی، دائیں گال پر مسا، تنگ پیشانی، کان چھوٹے، بال گھنگریالے، بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں یعنی ڈبل چھنگلی، مونچھیں راج کپور مارکا اور قد 5 فٹ کے قریب۔ صدیق گوندل نے حیرت سے پوچھا، سائیں تم کوئی ایکس رے مشین لگتے ہو؟ بڑی گہری نظر ہے بھائی تمہاری، آخر کھاتے کیا ہو تم؟ میرا ذہن سائیں کے آخری جملے پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے خوشیہ کا قد 5 فٹ کے قریب بتایا تھا۔ 28 سالہ کسی شخص کا قد اگر 5 فٹ ہو تو اسے پستہ قامت ہی کہا جائے گا۔ میرا مطلوبہ قاتل بھی پستہ قامت ہی تھا اور مقتول کا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس تہیہ دامہ اور شکستہ شکل و صورت کے ساتھ اسی راستے سے ملا تھا جو سائیں کے آستانے تک آتا تھا۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ خوشیہ ہی وہ شخص ہو جس کی تلاش مجھے رانا مختار حسین کے قاتل کی حیثیت سے تھی۔ میں نے بریف کیس کی رقم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سائیں سے سوال کیا، سائیں مجھے معلوم ہے کالی بلی والا عمل تم نے فی سبیل اللہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب، اس قسم کے اعمال میں عامل کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جان کو داؤ پر لگانے کے لیے سائل سے رقم تو وصول کی ہی جاتی ہے۔ تم نے خوشیہ سے اس سلسلے میں کتنی رقم اینٹھی تھی؟ لفظ اینٹھی پر سائیں نے برا سا منہ بنایا لیکن سیدھے لہجے میں جواب دیا، صرف 500 روپے۔ 500 روپے؟ میں نے اسے گھورا، یہ اچھی خاصی رقم ہے اور تم اس کے لیے صرف کا لفظ استعمال کر رہے ہو۔ کر رہی نہیں، یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت 500 روپے کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ آپ آج کل کے حساب سے 25,000 روپے سمجھ لیں۔ ویسے نام نہاد عاملوں کاملوں کا آج کل بھی یہی وتیرہ ہے۔ موجودہ دور کے عاملین سفلیات چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی 15-20 ہزار سے کم نہیں لیتے۔ ان میں سے اکثریت ٹھگوں پر مشتمل ہے جو مجبور، بے بس اور پریشان حال لوگوں کو کند چھری سے کاٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں سائیں نے کہا، جناب میں نے تو اسے سارا عمل سمجھا کر کہا تھا کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لے، لیکن پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں، لہٰذا میں ہی اس کے لیے یہ عمل کروں۔ چنانچہ میں نے اس کا کام کرنے کا وعدہ کر لیا اور خوشیہ نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں 500 روپے دینے کے لیے میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے سائیں کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا خوشیہ نے ان 500 روپوں کے لیے کیا کیا ہوگا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے اسے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ میں بھی اپنے کام سے کام رکھنا ہی پسند کرتا ہوں سائیں۔ میں نے مانی خیز انداز میں گھورا اور پوچھا، اب خوشیہ تمہارے پاس کب آئے گا؟ تقریباً 1 ہفتے کے بعد، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ تانبے کا دیگچہ کہاں جس میں مظلوم کالی بلی نے قے کی تھی؟ اسے میں نے 3 روز کے لیے زمین میں دبا دیا۔ اور وہ تصویر؟ کون سی تصویر؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، گدھے کے بچے، میں اس تصویر کا ذکر کر رہا ہوں جسے کیل کے ذریعے تم نے درخت پر پیوست کر کے تانبے کے دیگچے کو آگ دکھائی تھی۔ خوشیہ کی مطلوبہ لڑکی غزالہ کی تصویر، وہ غزالہ جس کے بارے میں تم اس کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ کچھ یاد ہے کہ میں دوسرا راستہ اختیار کروں؟ تصویر تو میں نے عمل کے بعد جلا دی تھی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ سائیں کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ میں نے اچانک اسے ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ یہ اس کی بے خبری تھی یا شاید میرے چانٹے میں غیر معمولی قوت تھی کہ وہ اپنی گدی سے لڑک کر دور چٹائی پر جا گرا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تحقیر امیز ٹھڈے سے نوازتے ہوئے گرج کر کہا، تخمِ نہ تصدیق، غزالہ کی تصویر کو تم نے جلا دیا اور دیگچے کو زمین میں دبا رکھا ہے، کیوں؟ یہی بیان ہے نا تمہارا؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا، حقیقت اگلتے ہو یا ابھی ننگا کروں تمہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لچاجت امیز انداز میں بولا، ملک صاحب میں کسی قاتل کو نہیں جانتا اور نہ ہی قتل کی کسی واردات میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم قاتل کے مامے چاچے ہو یا یہ کہ رانا مختار کو تم نے قتل کیا؟ میں نے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف غزالہ کی تصویر اور تانبے کے دیگچے کے بارے میں پوچھا تھا تم سے۔ وہ میں نے بتایا ہے نا، وہ رک رک کر بتانے لگا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس نے 2 کلا بازیاں کھائی اور چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں نے اس کی گدی والے چبوترے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم مجھے کیا بتاؤ گے شیطان کی اولاد؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری گدی کے نیچے کیا کیا راز پنہاں ہیں۔ وہ بے اختیار زمین سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر آگے بڑھ کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ پھر منت امیز لہجے میں گھگیایا، نہیں ملک صاحب، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے رک جائیں۔ میں نے اس کی التجا کو ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے تھوڑی سی کوشش کے بعد گدی کا بالائی حصہ اوپر اٹھا دیا۔ اسی دوران میں صدیق گوندل نے میرے اشارے پر سائیں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس کارروائی پر پہلے تو وہ ہمیں بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا، پھر جب 2-4 کرارے ہاتھ پڑے تو ساری چوکڑی بھول گیا۔ سائیں کی گدی کا بالائی حصہ واقعی کسی بڑے صندوق کے ڈھکنے کی طرح ہی کھلتا تھا۔ نیچے تہانے میں جانے کے لیے باقاعدہ زینے بنے ہوئے تھے۔ تہانہ لگ بھگ ہولنما کمرے جتنا ہی تھا۔ ہم نے اس تہانے کی مکمل تلاشی لی۔ سائیں اور اس کے دونوں خدمت کار ہماری تحویل میں آ چکے تھے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تہانے میں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ سائیں کو پکا مجرم ثابت کرتا تھا۔ زیادہ تر سامان مال مسروقہ تھا۔ کچھ چیزیں صدیق گوندل نے فوراً پہچان لی۔
اگرچہ اسے چھنگا منگا کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم اس دوران میں بھی ڈکیتی کی 3-4 وارداتیں اس کے تھانے کی حدود میں ہو چکی تھی۔ تمام تر مال مسروقہ کے ساتھ سائیں اینڈ کمپنی کو چھنگا منگا تھانے پہنچا دیا تھا۔ نظاموں اور کرموں کی گرفتاری کے لیے چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کی جنگل ہی میں ڈیرے کے آس پاس ڈیوٹی لگا دی گئی۔ سائیں نے تھوڑی سی خاطر تواضع کے بعد زبان کھول دی۔ اس کا اصل نام عبدالغفور تھا۔ 10 سال قبل وہ چھنگا منگا کے جنگل میں آ کر بیٹھا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس نے آس پاس کے علاقوں میں اچھی خاصی ساکھ بنا لی تھی۔ در حقیقت وہ ایک مفرور قیدی تھا۔ اسے قتل کے ایک مقدمے میں سزائے عمر قید ہو گئی تھی، تاہم 10 سال پہلے وہ شیخو پورہ کی جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ چھنگا منگا کے جنگل میں ڈیرہ جمانے کے بعد سائیں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ کرمو، نظامو، کریمو اور گامو اس کے دست بازو تھے۔ وہ چوری چکاری، نوسر بازی سے لے کر ڈکیتی تک کی وارداتیں کرتے تھے اور سائیں ان کا پست پناہ بنا ہوا تھا۔ چھنگا منگا کا تھانہ انچارج صدیق گوندل بہت خوش تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک ایسا کیس اس کے ہاتھ آ گیا تھا جس سے اس کا ریکارڈ بہت بہتر ہو سکتا تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ میں نے کہا جو بھی ہوا اسے بھول جائیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ سائیں اور اس کے 2 گماشتے آپ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ گامو اور کریمو بھی بہت جلد حوالات میں ہوں گے۔ سائیں اور کرمو، نظامو وغیرہ تو اپنے جرائم کا اقرار کر ہی چکے ہیں۔ آپ کے لیے کیس کے باقی مراحل بہت آسان ثابت ہوں گے۔ ملک صاحب، میں آپ کے اس بے لوث عمر بھر یاد رکھوں گا، صدیق گوندل نے ممنونیت سے کہا۔ میں نے کہا تعاون تو آپ نے بھی بہت کیا گوندل صاحب، لیکن آپ کو اس کا فائدہ کیا پہنچا؟ وہ قدرے اداس ہو گیا۔ آپ کے مطلوبہ نامعلوم قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے یاد دہانی کے انداز میں کہا، آپ غالباً ایک بات بھول رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ جلدی سے بولا۔ غزالہ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا غزالہ؟ میں نے اپنی جیب میں سے غزالہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر صدیق گوندل کو دکھائی اور کہا، سائیں کے تہانی کی تلاشی کے دوران میں یہ تصویر میں نے حاصل کر لی تھی۔ اب تو جانتے ہی ہیں کہ سائیں کا وہ پستہ قامت کلائنٹ اسی لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ لڑکی مجھے کسی پستہ قامت شخص تک پہنچائے گی۔ مگر آپ اس لڑکی تک کیسے پہنچیں گے؟ اسی تصویر کے ذریعے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور تصویر الٹتی۔ یہ دیکھیں، تصویر کے پیچھے فوٹو اسٹوڈیو کی مہر لگی ہوئی ہے جس میں دکان کا مکمل پتہ درج ہے۔ باقی معلومات فوٹوگرافر خود فراہم کرے گا۔ صدیق گوندل کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کا مطلوبہ بندہ پتوکی کے ریلوے اسٹیشن پر واردات کر کے روپوش ہوا ہے یا فرار ہوا ہے۔ سائیں کے مطابق اس کا پستہ قامتی کلائنٹ بھی پتوکی کا رہنے والا، اور یہ بھولا فوٹو اسٹوڈیو بھی پتوکی ہی میں واقع ہے۔ اس زنجیر کی کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی، خاص طور پر نامعلوم قاتل اور سائیں کے کلائنٹ میں قدر مشترک پستہ قامتی ہے۔ میں نے کہا جو کڑیاں کم ہیں وہ پتوں کی جا کر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت جلد میں اس زنجیر کو مکمل کر لوں گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ایک بات کا خیال رکھیں صدیق صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سائیں کے مطابق اس کا کلائنٹ 1 ہفتے بعد اس کے پاس آنے والا تھا کاجل لینے کے لیے۔ آپ نے جن کانسٹیبلز کو ڈیرے کے آس پاس کاموں اور کریموں کی گرفتاری کے لیے تعینات کیا، انہیں پستہ قامت راج کپور مارکا مونچھوں والے اس چھنگلے شخص کے بارے میں بھی ہوشیار کر دیں۔ اگر میں 1 ہفتے کے اندر اس کی گردن کی پیمائش نہ کر سکا تو ممکن ہے وہ یہاں سے گرفتار ہو جائے۔ آپ اس طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، صدیق گوندل تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ میری مستعدی سے یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ آپ نے میری ترقی کا اتنا سامان کر دیا، اب مجھے بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنا ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ چھنگا مانگا کے تھانے کی حوالات میں سائیں سے میں نے خاصی تفصیلی پوچھ تاچھ کی تھی۔ وہ اپنے کلائنٹ و غزالہ کے بارے میں جو کچھ بتا چکا تھا اسے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ اس نے جہاں اتنا کچھ قبول کیا تھا وہاں ان معمولی معلومات کو چھپانے کی کوشش نہ کرتا۔ اسے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے پستہ قامت کلائنٹ نے اسے جو 500 روپے دیے تھے وہ اس نے کہاں سے حاصل کیے تھے، اور یہ بھی کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ چھنگا مانگا کے جنگل میں سے ہمیں جو شکستہ بریف کیس ملا تھا اس کا کوئی تعلق واسطہ اس کے کلائنٹ سے بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں جب واپس اپنے تھانے پتوں کی پہنچا تو خاصا مطمئن تھا۔ اگلے روز میں نے حوالدار مبارک علی کو ساتھ لیا اور سیدھا بھولا فوٹو اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ فوٹوگرافی کی مذکورہ دکان پتوکی کے مین بازار کے آغاز ہی میں تھی۔ دکان کا مالک فوٹوگرافر بھولا اس وقت وہاں موجود تھا۔ ہم سرکاری لباس میں تھے، اس لیے وہ فوراً ہماری آؤ بھگت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھولا جی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں چند اہم قسم کے سوال تم سے پوچھنے آیا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ تم پورا تعاون کرو گے۔ وہ فدویانہ انداز میں بولا۔ کیوں نہیں ملک صاحب، میں آپ کا خادم، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا تم کسی غزالہ نامی لڑکی کو جانتے ہو؟ وہ ذہن پر زور دینے کے بعد نفی میں گردن ہلانے لگا۔ نہیں جناب، میں کسی غزالہ سے واقف نہیں ہوں۔ یہ تصویر تو تم پہچان ہی لوگے۔ میں نے اپنی جیب میں سے غزالہ کی تصویر نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل بالکل جناب، یہ تصویر میرے ہی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ تصویر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی۔ پھر وہ تصویر کو پلٹتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں، میرے اسٹوڈیو کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ غزالہ کی تصویر ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ غزالہ ہی ہوگی جناب، متعدی لہجے میں بولا۔ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، یہ اپنے باپ کے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں تصویر بنوانے آئی تھی۔ میں نے پوچھا اس کے باپ کو جانتے ہو؟ انہیں بھلا کون نہیں جانتا ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ظفر اقبال خان سے تو آپ بھی واقف ہوں گے؟ اچھا، میں نے طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ظفر اقبال خان تو اس علاقے کی خاصی معروف شخصیت ہے، تو غزالہ خان صاحب کی بیٹی ہے۔ بھولا نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، جناب آخر معاملہ کیا ہے؟ کہیں کوئی واردات شاردات تو نہیں ہو گئی؟ واردات تو ہوئی ہے بھولا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور پوچھا، تم غزالہ کے بارے میں اور کچھ جانتے ہو؟ وہ محتاط لہجے میں بولا، مجھے تو اس کا نام بھی آپ ہی سے معلوم ہوا ہے جناب، ورنہ میں تو صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ خان صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے بھولا فوٹوگرافر کے انداز میں ایک بے چینی سی محسوس کی، خاص طور پر جب میں نے کسی واردات کا ذکر کیا تھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، غزالہ نے یہ تصویر کتنا عرصہ پہلے تم سے بنوائی تھی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جناب، وہ جلدی سے بولا، چند روز پہلے کی بات ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، مگر یہ تصویر آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ خان صاحب کی بیٹی تو خیریت سے ہے نا؟ ہم ابھی یہاں سے سیدھے اس کی خیریت معلوم کرنے ہی جائیں گے، میں نے زمانی لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ہم ابھی یہاں سے سیدھے اس کی خیریت معلوم کرنے ہی جائیں گے، میں نے زمانی لہجے میں کہا، پھر پوچھا، تم نے اس تصویر کی کتنی کاپیاں بنائی تھیں؟ بھولا نے بتایا، چھوٹے سائز کی تصویروں کی عموماً 3 کاپیاں بناتا ہوں، لیکن اگر کوئی مخصوص بڑے سائز میں تصویر بنوانا چاہے تو اس کے آرڈر کے مطابق ہی میں تصویریں تیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8x5 انچ کی تصویر ہے۔ ہاں صاحب کے آرڈر کے مطابق میں نے اس کی 2 کاپیاں تیار کی تھیں، اور وہ دونوں تصویریں تم نے ہاں صاحب کو دے دی تھیں؟ جی ہاں بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ کیا تم اپنے گاہکوں کو تصویر کا نیگیٹو بھی دے دیتے ہو؟ اس نے بتایا، چھوٹی تصویروں کے ساتھ تو عموماً دے دیتا ہوں، لیکن بڑی تصویروں کا نیگیٹو میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں، اور بتا، اگر کوئی اصرار کرے تو میں تھوڑی رقم کے عوض وہ نیگیٹو دے بھی دیتا ہوں۔ اس تصویر کا نیگیٹو تمہارے پاس محفوظ ہے یا خان صاحب لے گئے؟ وہ گڑبڑا کر بولا، خان صاحب لے گئے تھے۔ نہیں، شاید میرے ہی پاس رکھا ہوا ہے، ٹھہرے میں چیک کرتا ہوں۔ کیا تمہاری یادداشت اتنی ہی خراب ہے کہ چند روز پہلے کی بات بھی تمہیں پوری طرح یاد نہیں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یاد آ گیا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، نیگیٹو میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر تصویر پسند آ گئی تو وہ اس کا ایک آدم قد پرنٹ بھی بنوائیں گے۔ آدم قد؟ میں نے زیر لب دہرایا، مگر یہ تصویر تو کلوز اپ میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے وہ حد سے بڑے سائز میں تصویر بنوانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نذیر بولا، میں نے فوٹوگرافر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہوگی، آپ نے جو پوچھا میں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر کوئی خاص بات میرے پوچھنے سے رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دو، خاص طور پر اس تصویر کے حوالے سے۔ نہیں جناب، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بھولا فوٹو اسٹوڈیو سے نکل کر ظفر اقبال خان کے گھر کی جانب چل پڑے، جو وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں ظفر اقبال کو غائبانہ طور پر جانتا تھا، ابھی تک ہماری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک صاحب ثروت اور معروف کاروباری شخص تھا۔ جب ہم اس کی شاندار رہائش گاہ پر پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ ملازم کی زبانی معلوم ہوا کہ خان صاحب 2 روز کے لیے ملتان گئے ہوئے ہیں۔ تاہم غزالہ کی ماں کنیز فاطمہ نے ہماری آمد کا مقصد جاننے کے لیے ہمارے لیے سجا سجایا ڈرائنگ روم کھلوا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیز فاطمہ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ملک صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، یہاں تو اکثر آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، پوچھا، کس سلسلے میں میرا تذکرہ ہوتا رہتا ہے؟ وہ ہماری غزالہ ہے نا، وہ آپ کی مداح ہے، کنیز فاطمہ نے بتایا۔ یہ ایک عجیب انکشاف تھا میرے لیے۔ میں نے کہا، لیکن وہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی اسے یہاں بلاتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ حوالدار مبارک علی نے مجھ سے کہا، یہ کیا قصہ ہے ملک صاحب؟ قصہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے بھائی، میں نے جواب دیا، دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کنیز فاطمہ اپنی اکلوتی بیٹی غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ غزالہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں اس کی خوبصورتی کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 20-22 سال رہی ہوگی۔ یہ ہے ملک صفدر حیات صاحب، کنیز فاطمہ نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے غزالہ کو بتایا۔ غزالہ نے جذباتی لہجے میں کہا، میں آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل آپ ہمارے علاقے میں تعینات ہیں، مجھے ایک بے قراری سی لگی ہوئی ہے۔ ابا جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی روز مجھے آپ کے پاس لے چلیں گے، جبکہ میرا اصرار یہ تھا کہ ہم گھر پر آپ کی دعوت کریں۔ یہ تو اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اپنے سامنے آپ کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔
اس دوران میں کنیز فاطمہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، آپ مجھے کس طرح جانتی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، اس نے میری بات کی تائید میں کہا۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں، تو اس کے لیے آپ کا وہ کارنامہ ہی کافی ہے۔ کون سا کارنامہ بھائی؟ میں واقعتاً حیران ہو رہا تھا۔ غزالہ نے پوچھا، چند سال پہلے آپ رینالہ خرد کے ایک تھانے میں تعینات تھے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے سوال کیا، پھر تو آپ کو تاجی والا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ کون تاجی؟ اور کیسا واقعہ؟ وہ لڑکی مجھے حیران پریشان کیے جا رہی تھی۔ غزالہ نے بتایا، وہی تاجی جس کو گنڈوں نے اغوا کر لیا تھا، اور آپ کی کوششوں سے نہ صرف تاجی باعزت و خیریت گھر واپس لوٹ آئی تھی، بلکہ آپ نے اغوا کنندگان کو بھی جیل کی اصلاحوں کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ تاجی کو آپ نے اٹاری سے برآمد کیا تھا۔ وہ پورا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ان دنوں میں رینالہ خرد ضلع اوکاڑا کے ایک تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اٹاری ضلع اوکاڑا کے ایک دیہات میں اغوا کنندگان سے اچھی خاصی مارا ماری بھی ہوئی تھی، لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ان واقعات سے غزالہ کا کیا تعلق تھا۔ یہ سوال میری زبان پر بھی آ گیا۔ آپ کو ان تمام واقعات کا علم کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے پاس رینالہ خرد گئی ہوئی تھی، اور تاجی میری وہاں کی سہیلیوں میں سے ایک ہے۔ اتفاق سے میری وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ میرے ماموں کو تو جانتے ہی ہوں گے، افضل خان ان کا نام ہے۔ میں رینالہ خرد کے زمیندار افضل خان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاں تعیناتی کے دوران میں ایک دو مرتبہ اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ میں نے غزالہ کو بتایا کہ وہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے ہیں۔ بس آپ کی بہادری اور جرأت مندی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ عقیدت مندانہ انداز میں بولی، آپ سے روبرو ملاقات کی بڑی خواہش تھی، جو بغیر کسی کوشش کے خود بخود پوری ہو گئی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھتی ہوں۔ اسی وقت اس کی ماں ایک ملازم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ملازم کے ہاتھ میں لدی پھدی کنگ سائز ٹرے دے کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری خاطر مدارات کا اچھا خاصا انتظام ہو چکا تھا۔ کنیز فاطمہ نے ملازم کے جانے کے بعد کہا، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، پہلے ذرا کچھ کھا پی لیں۔ میں نے کہا، آپ نے خواہ اتنا تکلف کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو آپ کو دوپہر کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا ہے جناب۔ غزالہ نے کھانے پینے کی اشیاء برتنوں میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ تکلف تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، ایک نہایت ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ لیکن خان صاحب تو گھر میں نہیں ہیں، کنیز فاطمہ نے کہا۔ دراصل خان صاحب سے زیادہ غزالہ میری مدد کر سکتی ہے، میں نے کہا۔ میں ایک اہم معاملے میں ان سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ غزالہ نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ سنجیدگی سے بولی، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، میں نے زمانی لہجے میں کہا۔ قتل کے کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ میرا تعاون؟ غزالہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا۔ قتل کے کسی معاملے سے بھلا میرا کیا واسطہ؟ میں نے کہا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ مجھے تو صرف آپ کا تعاون چاہیے۔ اس کیس کی چند کڑیاں غائب ہیں، میں انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے غزالہ اس سلسلے میں مجھے مفید معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ آخری جملہ میں نے کنیز فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، میں سمجھی نہیں۔ آخر غزالہ قتل کے کسی معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ کس کا قتل ہوا ہے؟ رانا مختار حسین کا قتل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جسے ریلوے اسٹیشن پر قتل کیا گیا تھا؟ کنیز فاطمہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، بالکل وہی۔ لیکن غزالہ کا اس معاملے سے کیا واسطہ؟ کنیز فاطمہ کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ غزالہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جیب میں سے غزالہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر میز پر رکھ دی اور باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس تصویر کو تو آپ پہچان ہی گئی ہوں گی۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غزالہ نے کہا، یہ میری تصویر ہے۔ یہ تصویر آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ کنیز فاطمہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ ایک لمبا چکر ہے، فی الحال آپ یہ بتائیں کہ بھولا فوٹو اسٹوڈیو سے آپ نے ایسی دو تصویریں بنوائی تھی، وہ کہاں ہیں؟ ایک تو میرے کمرے میں لگی ہوئی ہے، غزالہ نے کہا، دوسری رینالہ خرد میں ماموں کے گھر میں لگی ہے۔ دونوں تصویریں فریم شدہ ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اٹھتے ہوئے بولی، ٹھہریں، یہاں والی تصویر میں ابھی آپ کو لا کر دکھاتی ہوں۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ اپنی فریم شدہ تصویر لے کر آ گئی۔ فریم اگرچہ خاصا بڑا تھا، تاہم اس کے اندر تصویر کا سائز 8 بائی 5 انچ ہی تھا، اور یہ بالکل ہو ویسی ہی تصویر تھی جیسی مجھے سائیں کے تہانے سے ملی تھی، یعنی دونوں تصاویر ایک ہی نیگیٹو سے تیار کی گئی تھیں۔ کنیز فاطمہ نے کہا، بالکل ایسا ہی ایک فریم میرے بھائی کی حویلی میں بھی ہے، وہ تصویر میری بھابھی نے منگوائی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت بھی وہ تصویر رینالہ خرد والی حویلی میں ہی موجود ہوگی؟ بالکل موجود ہے ملک صاحب، کنیز فاطمہ پروسوک لہجے میں بولی۔ ابھی میں کل ہی تو وہاں سے آئی ہوں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے فوٹوگرافر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے یہ تصویریں 2 سے زیادہ بنائی تھیں۔ ہم نے تو 2 ہی بنوائی تھیں، غزالہ نے کہا۔ کنیز فاطمہ نے پوچھا، ملک صاحب آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟
غزالہ کی یہ تیسری تصویر آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے کنیز فاطمہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے غزالہ سے کہا، غزالہ اب میں تم سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ پتہ نہیں مجھے تمہاری والدہ کے سامنے یہ بات پوچھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں حالات سے مجبور ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جب تم بے قصور ہو تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ملک صاحب، ہم ماں بیٹی آپس میں سہیلیوں کی طرح ہیں، کنیز فاطمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ غزالہ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میری موجودگی میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، غزالہ تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو؟ میں نے اتنا کہنے کے بعد اس کے چہرے پر نظر جمائی اور نہایت ہی معتدل لہجے میں اپنی بات آگے بڑھا دی۔ جس کی عمر 27-28 سال کے درمیان، بال گھنگریالے، ناک موٹی، کان چھوٹے، تنگ پیشانی اور دائیں گال پر مسا ہو، اس کے بائیں ہاتھ کی چنگلی ڈبل اور مونچھیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، میں اس خبیث شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت جھلکتی تھی۔ کون خبیث میری بچی؟ کنیز فاطمہ نے بیٹی سے پوچھا۔ امی، وہی خوشیہ، غزالہ نے ناگواری سے بتایا۔ میں نے آپ کو اس کمینے کی حرکت کے بارے میں سب کچھ بتایا تو تھا، وہی ٹھگنا مرتوت۔ غزالہ کی زبان سے خوشیہ کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ سائی نے اپنے کلائنٹ کا نام بھی خوشیہ ہی بتایا تھا۔ ایک خاص بات اور یہ تھی کہ میں نے غزالہ کو اپنے مطلوبہ شخص کے قد کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اس کے باوجود اس نے خوشیہ کو ٹھگنا بتایا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم انکشاف تھا۔ سائی کے مطابق اس کا کلائنٹ خوشیہ پتوں کی کا رہنے والا تھا اور غزالہ نامی کسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں نے غزالہ سے پوچھا، خوشیہ نامی اس ٹھگنے شخص کو تم کس طرح جانتی ہو؟ غزالہ نے اپنی ماں کنیز فاطمہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ملک صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہاں تک میری سوچ پرواز کر سکتی ہے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ رانا مختار کے قتل کے سلسلے میں آپ کو خوشیہ کی تلاش ہے۔ میں نے حیرت سے اس ذہین عورت کی جانب دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی سوچ کی پرواز بالکل درست سمت میں ہے۔ پھر میں غزالہ سے مخاطب ہوا، تم خوشیہ کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی۔ تم نے جس انداز میں سے خبیث، کمینہ اور مردود کہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں کوئی ذہنی اذیت پہنچائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو میری یہ تصویر کہاں سے ملی؟ ایک ماہر سفلیات کے ڈیرے سے۔ میں نے حقیقت کو چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ خوشیہ نے یہ تصویر اس ماہر کو اس لیے دی تھی کہ وہ ایک ایسا عمل کرے جس سے تم اس کی متی بن جاؤ۔ مگر یہ تصویر خوشیہ کے ہاتھ کیسے لگی؟ اس کا پتہ بھی چل جائے گا، میں نے کہا۔ پہلے تو وہ تفصیل بتاؤ جس کی وجہ سے تم خوشیہ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اپنے خیالات کو مجتمع کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں خوشیہ کے کرتوت بتانے لگی۔ میں یہاں پر غزالہ کے بیان کا خلاصہ تحریر کرتا ہوں۔ غزالہ ایک روز اپنی ماں کے ساتھ سینڈل خریدنے کے لیے مین بازار میں گئی۔ جوتوں کی ایک بڑی دکان پر اس نے آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد اپنے لیے خوبصورت سینڈل پسند کر لی۔ اس دوران میں سیلز مین خوشیہ اس کے سامنے سینڈلوں کے درجن بھر ڈبے پھیلائے بیٹھا رہا۔ سینڈل کے انتخاب کے دوران میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے یا بال درست کرتے ہوئے غزالہ کے کان کی ایک طلائی بالی وہیں کھلے ڈبوں میں کہیں گر گئی۔ غزالہ کو جس کا مطلق احساس نہ ہوا، وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت پستہ قامت خوشیہ ان کے گھر پہنچ گیا اور مذکورہ بالی کنیز فاطمہ کے حوالے کر دی۔ کنیز فاطمہ نے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن خوشیہ نے اس واقعے کے سہارے ایک اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی غزالہ سے اس کا سامنا ہوتا وہ مسکرا کر اسے دیکھتا۔ ایک دو مرتبہ اس نے غزالہ کو سلام بھی کیا۔ غزالہ نے خوشیہ کی اس حرکت کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ چونکی تو وہ اس روز جب ایک مرتبہ خوشیہ نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، خوشیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غزالہ سمجھی شاید وہ بالی کی بازیابی کے سلسلے میں کسی انعام وغیرہ کا طلبگار ہے۔ اس نے رک کر پوچھا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ ایسے ہی کہو جیسے کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ غزالہ نے اس کی بوکھلاہٹ سے لطف لیتے ہوئے تجویز کیا۔ وہ بولا، دراصل بات بڑی منہ چھوٹا۔ غزالہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ پھر وہ اپنے پرس میں سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ تم نے میری کھوئی ہوئی بالی گھر پہنچا کر ایک اچھا کام کیا تھا، اس کے لیے تم واقعی انعام کے مستحق ہو۔ خوشیہ نے نوٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور جذباتی لہجے میں بولا، مجھے انعام نہیں، آپ کی محبت چاہیے۔ محبت؟ غزالہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے، حسن کی ملکہ، وہ بے خودی کے عالم میں بولا۔ مجھے واقعی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر جواباً تم بھی میری محبت کا جواب محبت سے دو تو میری زندگی بن جائے گی۔ تم دفع ہوتے ہو یہاں سے یا میں جوتی اتاروں؟ غزالہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ یقین کریں میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور، اپنی ناپاک زبان بند رکھو 2 کوڑی کے ملازم، وہ دھاڑی، اور آئندہ اگر تم کبھی میرے راستے میں آئے تو اتنے جوتے لگواؤں گی کہ آئینے میں خود کو پہچان نہیں سکو گے۔ اتنا کہہ کر غزالہ آگے بڑھ گئی۔
خوشیہ بری طرح ذلیل ہوا تھا، تاہم اس نے غزالہ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ غزالہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جب تک وہ اسے کوئی سنگین سبق نہیں سکھائے گی وہ اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ غزالہ نے اس واقعے کے حوالے سے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنی ایک رازدار سہیلی کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ایک ایسے موقع پر وہ دونوں خوشیہ کے سامنے آ گئیں جب وہ بھرے بازار میں ایک طرف جا رہا تھا۔ غزالہ کو سامنے دیکھ کر خوشیہ ایک مرتبہ پھر اس سے اظہار عشق کرنے لگا۔ غزالہ نے اسے پوچھا، کیا تمہیں واقعی مجھ سے عشق ہے؟ چاہے جتنی بڑی قسم لے لو، میں تیار ہوں۔ وہ دونوں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرارت کے موڈ میں تھی۔ غزالہ کی سہیلی نے استفسار کیا، تم غزالہ کی خاطر کیا کر سکتے ہو؟ یہ جو بھی کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ غزالہ کی محبت میں جان دے سکتے ہو؟ یہ حکم تو دے۔ زہر کھا سکتے ہو؟ بالکل کھا سکتا ہوں۔ اور جوتے؟ وہ بھی۔ وہ روانی میں بول گیا، پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولا، آپ کیوں مذاق کرتی ہیں؟ ہم مذاق نہیں کر رہے۔ دونوں نے بیک زبان کہا، ہم واقعی تمہیں جوتے مارنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سینڈلیں اتار لیں اور خوشیہ کی مرمت کرنے لگی۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی اس شغل میں شامل ہو گئے۔ سب کے علم میں یہی بات تھی کہ خوشیہ نے خان صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھرے بازار میں بدتمیزی کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خوشیہ کی بری حالت ہو گئی۔ وہاں سے دم دبا کر فرار ہونے سے پہلے اس نے غزالہ کو دھمکی دی، غزالہ میں اس بے عزتی کو بھولوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں انتقام کے شعلے پھڑپھڑا رہے تھے، تم دیکھ لینا، ایک روز میں تمہیں اپنے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس روز کے بعد غزالہ کو خوشیہ کی شکل نظر نہ آئی۔ اس نے بھی شکر بھیجا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ اس روز گھر آ کر غزالہ نے اپنی ماں کو پورا واقعہ سیاق و سباق کے ساتھ سنا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب کو کچھ نہ بتایا جائے۔ ماں بیٹی بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کی رازدار تھی، اس لیے یہ خبر ظفر اقبال خان تک نہ پہنچی۔ پھر ویسے بھی اس روز کے بعد سے خوشیہ کی طرف سے کوئی نازیبا حرکت سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے بھی غزالہ مطمئن تھی۔ غزالہ پوری کہانی بیان کر چکی تو میں نے پوچھا، ایک بات سچ سچ بتاؤ، خوشیہ تمہارے معاملے میں واقعی سنجیدہ تھا یا؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولی، ملک صاحب وہ اس سلسلے میں عادی مجرم ہے۔ میں پہلے بھی اس کے کئی قصے سن چکی ہوں، کئی لڑکیوں سے اظہار محبت کر چکا ہے اور بار بار بے عزت بھی ہو چکا ہے۔ اول درجے کا وارا ہے وہ شخص۔ پھر تو تم نے اس کے ساتھ بالکل مناسب سلوک کیا تھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کنیز فاطمہ نے پوچھا، ملک صاحب اس نامراد نے میری بچی پر کوئی کالا جادو تو نہیں کروایا؟ آپ بتا رہے تھے نا کہ وہ کسی ماہر سفلیات کے پاس گیا تھا۔ کسی وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے خاتون، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ وہ عمل کامل پیر فرتوت اس وقت حوالات کی ہوا کھا رہا ہے اور ان قریب جیل کی ہوا میں سانس لیتا ہوا ملے گا۔ میں نے اس کا سارا زہر نکال دیا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، خوشیہ کے گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی دکان پر سیلز مین ہے؟ فرید بوٹ ہاؤس۔ کیا یہ دکان بھی مین بازار میں ہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کنیز فاطمہ نے کہا، ملک صاحب دوپہر کا کھانا میں آپ کے لیے تیار کروا رہی ہوں۔ اس کی قطعاً ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کھانا مجھ پر ادھار رہا، خان صاحب ملتان سے واپس آ جائیں پھر میں آپ کو یہ زحمت ضرور دوں گا۔ فی الحال تو میں خوشیہ کی گرفتاری کے لیے بے چین ہوں۔ وہ دونوں ہمیں روکتی ہی رہ گئیں، لیکن اب ہم وہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم پتوکی کے مین بازار میں تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ فرید بوٹ ہاؤس مختار کلاتھ ہاؤس سے متصل تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور رانا افتخار حسین اپنی دکان پر موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے سلام کیا۔ میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرید بوٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ دکان کے مالک بابو فرید سے میں نے خوشی محمد عرف خوشیہ کے بارے میں استفسار کیا تو وہ بولا، خوشیہ 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر گیا ہے، اسے گھر میں کوئی ضروری کام تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھولا اسے بلانے آیا تھا۔ میں نے فوراً سوال کیا، بھولا فوٹوگرافر؟ جی ہاں وہی، فرید نے جواب دیا۔ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں۔ بابو فرید احمد کے جواب نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، خوشیہ کا گھر کس طرف ہے؟ وہ پرانی منڈی پتوکی میں رہتا ہے۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اس نے خوشیہ کے گھر کی لوکیشن بتائی، پھر پوچھا، خیر تو ہے نا تھانے دار صاحب، آپ یہ پوچھ پرتیت کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ اسی اسنا میں رانا افتخار حسین بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرے چہرے سے ہوئدہ جوش کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب لگتا ہے کوئی نہایت ہی اہم نقطہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ میں نے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے کہا، افتخار حسین ہمیں ابھی اور اسی وقت پرانی منڈی میں خوشیہ کے گھر پہنچنا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہی فوراً تیار ہو گیا۔ آئیں ملک صاحب، میرے پاس سواری کا انتظام موجود ہے۔ بابو فرید احمد ہکا بکا ہماری صورتیں دیکھتا رہ گیا اور ہم آنے واحد میں اس کی دکان سے رخصت ہو گئے۔ خوشیہ کا گھر آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اور مجھے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق وہ وہاں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں اندھی بہری اور ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف عورت تھی جو قبر میں ٹانگیں لٹکائے اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی دستک کے جواب میں اندر خاموشی رہی، حالانکہ میں نے بڑے دھیمے انداز میں دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ دوسری دستک پر اندر کچھ کھسر پسر محسوس ہوئی، اس کے ساتھ ہی دروازے کے ایک پٹ میں ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تھی۔ تیسری مرتبہ میں نے قدرے زور سے دستک دی۔
इस बार भी दरवाजा नहीं खुला, ताहम बंद दरवाजे के पीछे किसी की सरगोशी सुनाई दी। उस सरगोशी में सवाल किया गया था कि बाहर कौन है। पुलिस यहाँ तक पहुंच गई है, जवाब देने वाले ने कदरे धीमी आवाज में कहा, और मैंने वो आवाज फौरन पहचान ली। वो फोटोग्राफर नजीर भोला की आवाज थी। इसका वाज़ह मतलब यही था कि भोला इस वक्त खुशिया के घर के अंदर मौजूद था। बाबू फरीद ने मुझे बताया था कि भोला ही उसे दुकान से अपने साथ ले गया था। तो इसका मकसद ये हुआ कि वो दोनों किसी संगीन मामले में मुलविस थे, और वो मामला राना मुख्तार हुसैन के कत्ल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने जवान साल हवलदार को मखसूस इशारा किया। उसने दाएं कंधे की एक ही ज़रब से दरवाजे के कब्जे उखाड़ दिए। रही सही कसर इफ्तिखार हुसैन ने पूरी कर दी। अगले ही लम्हे हम खुशिया के घर के अंदर थे। वो दोनों घर की अकबी दीवार को फांद कर फरार होने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमने उन्हें दबोच लिया। चंद जोरदार लात, मुक्के और जानदार ठुड्डे खाने के बाद उन्होंने मज़ाहमत तर्क कर दी। थोड़ी देर के बाद उनकी कलाइयों में हथकड़ी पहना दी गई। थाने पहुंचने के बाद हमें उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो दोनों आदि मुजरिम नहीं थे। भोला फोटोग्राफर ने बस इस हद तक खुशिया की मदद की थी कि उसे गजाला की एक तस्वीर फराहम कर दी थी, जो कि इस सफली अमल के लिए ज़रूरी थी। आज सुबह जब मैंने भोला से तस्वीर के सिलसिले में पूछ-कुछ की थी तो उसे अंदाजा हो गया था कि कहीं गड़बड़ हो चुकी थी। इसलिए वो खुशिया को दुकान से घर ले गया था कि बचाव का कोई मंसूबा बनाया जाए, मगर उनकी बदकिस्मती कि हम बरवकत वहां पहुंच गए। थोड़ी सी सख्ती के बाद खुशिया ने अपना हर जुर्म कबूल कर लिया था। उसने वकूआ के रोज मकतूल को बाबू फरीद से ये कहते हुए सुन लिया था कि उस रात वो एक भारी रकम लेकर लाहौर जा रहा था। मकतूल और फरीद में गहरे मरासिम थे और वो दोनों एक दूसरे के दुकान पर घंटों बैठे बातें करते रहते थे। खुशिया ने रकम वाली बात सुनी तो उसने मुख्तार हुसैन को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। उसे फौरी तौर पर रकम की जरूरत थी ताकि साईं से वो अमल करवा सके। खुशिया को अंदाजा नहीं था कि ब्रीफ केस में से उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा रकम बरामद होगी। उसने किसी बहाने से मकतूल को प्लेटफॉर्म के वीरान हिस्से की तरफ बुलाया, फिर मौका पाकर उसका काम तमाम कर दिया। जहाँ बाद वो ब्रीफ केस के साथ उसी ट्रेन में पत्तों से छंगा मांगा पहुंचा जिस ट्रेन के इंतजार में मकतूल प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। खुशिया की निशानदही पर बाकी मादा रकम भी बरामद कर ली गई। ताहम उस वक्त तक वो 10,000 में से कमोबेश 1,000 रुपया हरज कर चुका था। 500 रुपये तो उसने साईं को दे दिए थे। खुशिया का मुकदमा सिर्फ 6 माह तक जेर समात रहा, फिर उसे सजाए मौत सुना दी गई। उस 6 माह के अरसे के दौरान ही उसकी माँ की मुश्किल भी आसान हो गई। माँ की मैयत को कंधा देना शायद उसके नसीब में ही नहीं था। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन मोहब्बत के मामले में इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मोहब्बत एक पाकीज़ा और खालिस्तन खुदाई जज्बा है। मोहब्बत के असूल के लिए जो लोग गलत राहों की मुसाफरत इख्तियार करते हैं उन्हें बुलाकर एक रोज बुरी तरह पछताना पड़ता है। इश्क का ज़ब का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये केस भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।